سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حضرات، آپ کی مسجد میں منعقد ہونے والے ماہانہ اجتماع کی یہ کڑی جس میں آپ تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ العزیز آج کا یہ پروگرام اور یہ اجتماع انتہائی مفید اور کارآمد ہمارے اور آپ کے لیے ثابت ہوگا، کیونکہ آج کے اس اجتماع میں جماعت کی بڑی معتبر شخصیت اور دعوتی میدان میں دو میدانوں میں ایک لمبا تجربہ رکھنے والی شخصیت، ایک دوسرا میدان اور ایک آپ کا اپنا میدان، دونوں میدان کی مہارت رکھنے والی شخصیت فضیلت شیخ حسین ضمیر رحمہ اللہ ہمارے دنیا تشریف فرمائیں. انشاءاللہ ہم آپ کے خطاب سے محفوظ ہوں گے. قبل سے عشاء کا خطاب شروع ہو، میں حافظ سرور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور قرآن پاک کی مختصر تلاوت سے اجتماع کا آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. جزاك الله أحسن الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. انسانی سماج میں حسن اخلاق کی بڑی اہمیت ہے اور اسلام نے بھی اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے. انسانی معاشرے میں حسن اخلاق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا ہستی کے اندر اخلاقی کردار کو عام کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور اس میں اخلاق کی ایسی چیز ہے، یہ ایسی تدبیر ہے، ایک ایسا مؤثر ہتھیار ہے کہ اس کے ذریعے سے بڑے سے بڑے دشمن کو زہر کیا جا سکتا ہے، بڑے سے بڑے دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے، بڑے سے بڑے مخالف کو اپنا موافق بنایا جا سکتا ہے. اور اسلامی تاریخ نے اس کی نظیریں اور اس کی مثالیں بہت زیادہ دیکھی ہیں کہ بڑے بڑے اسلام کے مخالفین جو کبھی اسلام کے خلاف پوری اپنی توانائی کے ساتھ اسلام سے نبرد آزما تھے، لیکن جب اسلامی کردار، اسلامی شخصیات کے اخلاق کا
کے ساتھ سابقہ پڑا اور مقابلہ ہوا، مقابلہ آرائی ہوئی، تو اس نے اخلاق میں انہیں سید کر دیا۔ بدقسمتی سے آج مسلم معاشرہ اخلاقی بگاڑ، اخلاقی انحطاط اور اخلاقی زوال کا شکار ہے۔ اگر آج مسلمان اپنے حسن اخلاق سماج اور معاشرے میں وہ پیش کرتا جو اسلام کا حسن اخلاق ہے، تو شاید اسلام کی وہ شبیہ جو آج انسانیت کے سامنے دیکھی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے، سازشوں کے ذریعے سے بتائی جا رہی ہے، اسلام کی وہ بری شبیہ سماج اور معاشرے کے اندر، انسانیت کے اندر نہ ہوتی۔ جماعت کے بڑے ہی معتبر، بڑے ہی موقر اور بڑے ہی محترم خطیب فضیلت الشیخ ابو زید ضمیع رحمۃ اللہ انشاءاللہ اس موضوع پر، جیسا کہ موضوع مشتہر ہے، اشتہار کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ اسلامی سماج میں اخلاقی بگاڑ اور اس کا یا بڑھتا ہوا اخلاقی بگاڑ اور اس کے اسباب اور اس کے اسباب و علاج، انشاءاللہ اس موضوع پر آپ وقتی عطا فرمائیں گے۔ میں شیخ سے بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہمارے خطاب سے مستفید فرمائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ محترم علماء کرام، اس مسجد کے ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام آبائیں، زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات پیدا کیے جاتے ہیں، ان کا مدار انسان کے سماج کے اعمال پر ہوتا ہے۔ جیسا حال سماج کا ہوتا ہے، ویسے ہی حالات اللہ کی طرف سے اوپر ڈالے جاتے ہیں۔ حالات کا بگاڑ سماج کے حال کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سماج جب بگڑتا ہے، اعمال جب بگڑتے ہیں، زندگیوں میں جب بے دینی، بد اخلاقی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو کر بندوں کے ساتھ میں ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا خود انہوں نے اپنی زندگی سے ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یوں ہی سزا نہیں دیتا ہے۔ وہ ٹھیک ٹھاک ہوں، اپنی اصلاح کر رہے ہوں، صحیح زندگی گزار رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو سزا دے دے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک بڑا سبب اس کا یہ ہوتا ہے کہ سماج بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکا دکا ایک آدمی، اس کے اندر برائی ہو، بگاڑ ہو، گناہ والی زندگی ہو، یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ اچھے سماج میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ایک سماج اچھا ہے، اس میں ایک آدمی گناہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چوری کا کیس آیا، زنا کا کیس آیا، اور اس طرح کے کئی کیس آئے۔ افراد سے، کسی فرد سے سماج کے گناہ کا ہو جانا پورے سماج کو بگاڑتا نہیں، اسے پورا سماج سزا کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب سماج میں دھیرے دھیرے برائیاں بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ سماج پر چھا جاتی ہیں،
تب جا کے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے فیصلے آتے ہیں جن سے سماج پورا کا پورا اس لپیٹ میں آ جاتا ہے. پھر سماج میں اچھے لوگ ہوں تب بھی مصیبتیں آتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جب آپ کی زوج محترمہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت بھی ہم ہلاک ہوں گے جب ہم میں نیک لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب خباثت غالب آ جائے، جب بے دینی، بد اخلاقی، گندگی پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں لیتے. پھر اس میں اگر سماج میں اچھے بھی لوگ ہیں تب بھی اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اچھے لوگوں پر بھی آئے گا. یہ اور بات ہے کہ آخرت میں جب ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ اپنی دینداری کے اعتبار سے اچھے حال میں اٹھیں گے، لیکن دنیا کے عذاب سے وہ لوگ محفوظ نہیں رہ پائیں گے. یہ مصیبت ہے ایسے سماج کی جس سماج میں گندگی بڑھتی چلی جائے، اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ بڑی مشکل سے کچھ لوگ محفوظ رہ پائیں. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے سوچنے کا دروازہ کھولتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ صحیح ہے، سماج بگڑے تو بگڑے، ہم سے ہماری پوچھ ہوگی کسی اور کی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب سماج بگڑے گا اور گندگی عام ہوگی اور اس کا ایک حصہ آپ ہوں گے، اگر آپ اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے تو جب اللہ کی طرف سے سیلاب، طوفان، عذاب، پریشانی، مصیبت، سیاسی اتھل پتھل کے نتیجے میں اگر حالات بگڑیں گے، اس کے جو برے نتائج ہوں گے آپ کو بھی بھگتنے پڑیں گے. لہذا سماج جب بگڑتا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے. ایک عذاب تو آتا ہے جو جگانے کے لیے آتا ہے. برے حالات آتے ہیں، جاگو، ہوش میں آؤ، سدھار کی کوشش کرو، لوٹ آؤ، اصلاح کرو. لیکن اگر اس پر بھی نہیں جاگے، اس پر بھی سدھار کی کوشش نہیں، اس کے بعد دوسرا عذاب آتا ہے ہلاکت والا. قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے. جب انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بچا لیا، ان کو الگ کر دیا اور سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا. یہ اور بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہلاکت کے فیصلے نہیں ہوں گے. آپ کی رحمت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب وہ معاملہ نہیں رکھا، لیکن جزئی طور پر، علاقائی سطحوں پر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب بھیجے کہ ملک کے ملک تباہ ہو جائیں، شہر کے شہر ڈوب جائیں اور عذاب کا شکار ہو جائیں. ایسا آج بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں، تری میں فساد برپا ہو گیا. فساد کہتے ہیں بگاڑ کو. زمین پر، پانیوں میں بگاڑ آ گیا. کیسے آیا ہے بگاڑ؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کمائی، ان کی کرتوت، ان کے اعمال کے نتیجے میں. لوگوں کے اعمال بگڑے، عزتوں کا، جان و مال کا نقصان دنیا میں، اخلاق کا، عقائد کا، دینداری کا بگاڑ زندگیوں میں آیا، سماج میں بگاڑ ہو گیا. ظاہر بات ہے کہ جب دل میں بگاڑ آتا ہے تو اس کے نتائج زمین میں ظاہر ہوتے ہیں، انسانی اعمال کے نتیجے میں. اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے بھی فیصلے ویسے ہی ہوتے ہیں، بربادی والے. اللہ بھی عذاب بھیجتا ہے اور زیادہ اس عذاب سے زمین میں مصیبتیں آتی ہیں. ایک تو اعمال کے نتیجے میں، انسان کی کرتوت کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے سماج کا. کوئی کسی کی عزت خراب کرتا ہے، کوئی کسی کی جان خراب کرتا ہے، کوئی کسی کا مال خراب کرتا ہے. انسان کے برے اعمال کے نتیجے میں سماج ویسے بھی بربادی کا شکار ہوتا ہے. لیکن جب آسمان سے عذاب آتا ہے تو یہ بربادی اور بڑھ جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں، تری میں فساد برپا ہو گیا، لوگوں کی کمائی ان کے اعمال کے نتیجے میں.
لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ ہم انہیں ان کے اعمال کا بعض اعمال کا مزہ چکھائیں، ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو دنیا میں دیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بگڑتے ہوئے حالات ہم کو دعوت دیتے ہیں اس بات کی کہ ہم اللہ کی طرف واپس لوٹیں، گمراہی کے راستے کو چھوڑ کے ہدایت کے راستے کی طرف لوٹیں، غفلت کو چھوڑ کر اللہ کی یاد اور اللہ کے تعلق کی طرف لوٹیں، بدعات کو چھوڑ کے سنت کی طرف لوٹیں، گناہوں کو چھوڑ کے توبہ کی طرف، اپنی اصلاح کی طرف لوٹیں۔ یہ جو برے حالات آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، خاص کر کے ہمارے اپنے ملک میں، اس کا علاج یہ نہیں کہ آپ سوشل نیٹ ورک پر اس کو عام کریں۔ آدمی کیا سمجھتا ہے، بھائی کہیں کچھ ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ میں، اس کو عام کرو، ہو گیا کام۔ عام کرنے سے مسئلہ حل ہونے والا ہے؟ مسئلہ حل ہوگا ہم باہر اگر دیکھ رہے ہیں دشمن کی سازشیں، مسلمانوں کے خلاف چالیں، ظلم و زیادتی جو بھی اپنی جگہ ہے، اندر بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہماری کیوں مدد نہیں کر رہا ہے، کیوں ایسے حالات ہم پر آ رہے ہیں۔ دشمن کی سازشیں ہمیشہ سے تھیں، ہمیشہ رہیں گی، نبیوں کے زمانے میں بھی تھی، بعد میں بھی رہیں گی۔ دشمن ختم کب ہونے والے، غائب کب ہونے والے، تو رہیں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اختلاف کرنے والے اختلاف کرتے ہی رہیں گے، ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اہل حق اہل باطل ہمیشہ رہیں گے، اہل ایمان اہل کفر رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، اور آپس میں ان میں تناؤ، دراڑ، جنگ اور مصیبتیں، ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں چلتی رہیں گی۔ لیکن اگر یہ حالات ہیں، ہمارا اپنا قصور بھی ہے یا نہیں، یہ کب دیکھیں گے؟ یہ بہت اہم چیز ہے جس کو دیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے جب بھی حالات بگڑتے ہیں ہم باہر دیکھنے لگتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں کہ باہری اسباب کیا ہیں، داخلی اسباب اکثر ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ ہماری اپنی کوتاہیاں کیا ہیں، ہمارے اپنے سماج کی حالت کیا ہے، ہمارے اپنے گھروں کا حال کیا ہے، ہمارے افراد کی حالت کیا ہے۔ اگر یہ ہم نہیں دیکھیں گے اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر حالات اوپری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے بہتر نہیں بنیں گے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ موجودہ دور میں خاص طور سے ہم اس ناحیے سے غور کریں کہ ہمارا سماج اخلاقی گراوٹ کا شکار کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، اور کیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جس کے سدھار کی ہم کو کس ناحیے سے ہم کو اس کو کوشش کرنی پڑے گی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں، آنے والا دور پچھلے دور سے بدتر ہی ہوگا۔ آنے والا دور بگاڑ کے اعتبار سے، بد اخلاقیوں کے اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے، بے دینی کے اعتبار سے بگاڑ میں بڑھتا چلا جائے گا، حالات بد سے بدتر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم، ہر آنے والا سال پچھلے سال سے شر میں زیادہ بڑا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا، برائیوں والا ہوگا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ایک وقت آ جائے کہ تمہاری موت ہو جائے، تمہارے رب سے تم جا ملو۔ حالات سدھرنے والے نہیں، گندگی بڑھتی جائے گی۔ اس گندگی سے ہم اپنے آپ کو، اپنے سماج کو، اپنے گھر کو کیسے محفوظ رکھیں، اس کی ہم کو فکر کرنا چاہیے۔ اس بگاڑ سے ہم کیسے اپنے سماج کو بچائیں۔ امام الترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، ایسے فتنے جو اندھیری رات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔
رات میں اندھیرا ہوتا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے سے زیادہ اندھیرے والا ہوتا ہے۔ اندھیرے میں انسان کو صحیح غلط سوجھتا نہیں ہے، آدمی حق اور باطل میں فرق نہیں کر پاتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط، کیا اچھا ہے کیا برا، آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اس طرح سے تلبیس کے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ صحیح غلط کی تمیز ہی ختم ہونے لگے گی۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا۔ آدمی صبح اس حال میں کرے گا کہ مومن تھا، لیکن شام اس حال میں کرے گا کہ کافر ہو چکا ہوگا۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام میں تو مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے بیچ دے گا۔ حالات ایسے آئیں گے کہ دین کی وہ قیمت نہیں ہوگی جو دنیا کی ہوگی۔ دین نگاہوں میں اتنا قیمتی نہیں ہوگا جتنا دنیا کی تھوڑی سی پونجی ہوگی۔ سیاست کی ایک کرسی پانے کے لیے آدمی پوجا کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ ایک بریڈ کے لیے آدمی بریڈ کے ساتھ بائبل بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دواخانے میں علاج کے لیے اگر اس کو رکھا ہوا ہے تو علاج کے نام پر وہ غیر اللہ کی عبادت کے لیے بھی راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں پر ہم کو سستے میں علاج ہوتا ہے۔ حالات ایسے ہیں، یہ میں ایسی فرضی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ حالات کا بگاڑ ایسا ہوگا کہ عشق و محبت کے چکر میں آدمی اور عورت اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پیار محبت کے نام پہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان کرنے کے لیے، ماں باپ کی سالوں کی محبت کو اور قربانی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ حالات ہیں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے انسان بیچ دے گا۔ بیچنا کیا ہوتا ہے؟ ایک لے کے ایک دینا، بارٹر جس کو کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، آپ گیہوں دو اور جوار لو، چاول دو اور فلاں چیز دے دو، ایک چیز دے کے انسان دوسری چیز لیتا تھا۔ وہ دین چھوڑ دے گا اور دنیا کی چیز دے دے گا، دین چھوڑنے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ کیسی بری تجارت ہے جو انسان ایسی کرے؟ سب سے ناکام انسان وہ ہے جو دین کو کھو کر دنیا کو پائے۔ آخرت کی زندگی میں دین کام آنے والا ہے اور کچھ بھی نہیں، دنیا یہی رہنے والی اور فنا ہونے والی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے خزانے، محل، یہاں کے باغات، یہاں کی اونچی اونچی بلڈنگیں، یہاں کے سونے چاندی زیورات سے لے کے پیسہ روپیہ سب کچھ، یہاں کے عہدے، یہاں کے ڈگریاں، یہاں کے اونچے اونچے مقام سب ختم ہونے والے ہیں۔ لیکن آدمی اس کے لیے اپنے دین کو چھوڑ دے گا جو آخرت میں اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتا۔ دین کے بغیر کامیابی نہیں، لیکن لوگوں کی تربیت نہیں ہوگی اور دکھنے والی دنیا نگاہوں میں اتنی زیادہ مزین ہوگی کہ دین کی عظمت دنوں سے نکل جائے گی اور دنیا کی عظمت دل پر چھا جائے گی۔ آدمی دین کو کھونے کے لیے تیار ہو جائے گا، دنیا ہوگی، میں دنیا نہیں کھو سکتا، دنیا کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، دین گیا چلے گا، دین کھو دیا چلے گا۔ ایسا دور آنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں، ایسا دور آنے والا ہے۔ اخلاقی بگاڑ اس قدر آج کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، آدمی آدمی سے شادی کر رہا ہے، عورت عورت سے نکاح کر رہی ہے۔ اخبار میں کچھ ایک سال بھر پہلے آیا تھا، آدمی کتے سے نکاح کر لیا، کتے سے نکاح کیا، تصویر کے ساتھ آیا ہے۔ بتائیے، اب کچھ دنوں پہلے آیا ایک لڑکی اپنے آپ سے شادی کر لی۔ بتائیے، کل کو آئینے سے کوئی انسان شادی کر لے گا۔ اخلاق کی بگاڑ کہاں جاتا ہے؟ بے حیائی کو آپ دیکھیے، تعلقات کے بگاڑ کو دیکھیے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کو آپ دیکھیے، بیوی شوہر کے تعلقات دیکھیے، پڑوسیوں سے معاملے کو دیکھیے، تجارت کو آپ دیکھیے، انسان کی زبان سے لے کے اس کے اعمال کو آپ دیکھیے، امانت داری سے لے کے اخلاق اور وعدہ اور ساری چیزیں آپ دیکھیے۔ یعنی اتنے کم وقت میں ساری چیزیں ہم اس پر گفتگو کر بھی نہیں سکتے۔
شیخ نے آیت پیش کر دی ہمارے نبی کے اخلاق کے بارے میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہی مسلمان کے لیے کافی تھا کہ ہمارے نبی کے اخلاق کی جب اللہ نے تعریف کی وہ ہمارے اخلاق ہونے چاہیے، لیکن کیا ہمارے وہ اخلاق ہیں؟ آج مسلمان نبوی اخلاق کو چھوڑ کے مغربی اور دوسری قوموں کے اخلاق کو اپناتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا بن گیا ہے، دوسری قوموں کے طور طریقے اپنا کر ان جیسی زندگی جی کر یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میں سماج میں قابل قدر بن گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بنے، بگڑے ہوئے سماج میں بگاڑ والا ہی قابل قدر بنتا ہے، لیکن واقعی قدر انسان کی کیا ہے؟ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس تیری کیا قدر ہے؟ اپنے بارے میں سوچ کہ کل کو اللہ کے سامنے تجھ کو کھڑا ہونا ہے، وہاں اگر تیری عزت نہیں رہی، دنیا کی عزتیں کچھ کام کی نہیں، جو ختم ہونے والی ہیں۔ آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں اسلام میں اخلاق کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دور میں اخلاقی بگاڑ کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ ہمارے اپنے دور میں اخلاقی بگاڑ کی کیا صورتیں ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کا کیا علاج ہے۔ یہ عنوان ایسا ہے کہ اس پر آپ اہل علم گھنٹوں بول سکتے ہیں، بہت ساری باتیں، میں کچھ باتیں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، اللہ کرے وقت ہمارے لیے کافی ہو جائے اور ساری باتیں ہم دیکھ پائیں جو اس عنوان کے تحت ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں اخلاق کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ ہمارا عنوان ہی وہی ہے کہ سماج میں بڑھتی ہوئی اخلاقی گراوٹ، اخلاقی زوال، اخلاقی بگاڑ، اور اس کا علاج کیا ہے۔ اخلاق کو اگر آپ دیکھیں تو اخلاق ہے، اب نظرۃ النعیم نام کی کتاب بعض اہل علم نے لکھی حرم میں، حرم کے علماء نے، تقریباً 15 جلدوں میں اسلامی اخلاق کیا ہے، قرآن و سنت اور سلف کے اقوال کی روشنی میں۔ کتنی جلدوں میں؟ وہ 15 والیومز میں ہے۔ تو اب اتنا اخلاق جو ہے اسلام میں، اتنا زیادہ اخلاق کے بارے میں سارا تو ہم بیان نہیں کر پائیں گے اور سارے پہلو بھی ہم نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن موجودہ حالات میں جو چیزیں ہم کو خاص طور سے دکھائی دے رہی جو آج سے 15-20 سال پہلے نہیں تھی، زیادہ تر ہم اس پر ہی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو، تھوڑا جاگیں، بیوی بچے اپنے گھر کے حالات کو ہم دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں پر، اطراف میں ہمارے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ضروری کہ ہم دیکھیں اسلام میں اخلاق کی اہمیت کتنی ہے۔ انسان لباس سے لوگوں کے درمیان پہچانا جا سکتا ہوگا، لیکن واقعی اس کی زینت اس کا لباس نہیں، اس کا اخلاق ہے۔ ایک انسان صورت سے اگر بدصورت بھی ہو، لیکن اگر اخلاق والا ہو، پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی ہو لیکن اخلاق والا ہو، تو ایسے انسان کو مزید زینت کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اخلاق ہی اس کی زینت ہے۔ ایک بچی اگر نکاح کر کے دے رہے ہیں، بدصورت ہے اور سیدھی سادی ہے، بہت زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اگر اخلاق اس کے اندر ہیں، اس کی بدصورتی پر اس کے اچھے اخلاق غالب آ جاتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ اخلاق بہت بڑی طاقت ہے، اخلاق کے ذریعے سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، اخلاق کے ذریعے سے فساد کو مٹایا جا سکتا ہے، اخلاق کے ذریعے سے دشمن کو بھی دوست بنایا جا سکتا ہے، اتنا پاورفل ہے اخلاق۔ لیکن اخلاق میں اگر بگاڑ آ جائے تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ اخلاق میں اگر بگاڑ آ جائے تو انسان نہ صرف مخلوق کے نزدیک برا بنتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے۔ اسلام میں اخلاق کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، لوگوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق اور ایمان کا تعلق ہے۔ جس قدر انسان کا ایمان قوی ہوتا ہے اس کے اخلاق بھی اونچے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے اخلاق کا بگاڑ ایمان کے بگاڑ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اخلاق کا بگاڑ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، ایمان میں بگاڑ ہے۔ ویسے ہی جیسے اندر جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو جسم پر اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح سے انسان کے ایمان میں اگر بیماری ہو
تو اس کے اخلاق میں بگاڑ ظاہر ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہے، اخلاق کوئی معمولی چیز نہیں۔ بھئی ہمارا عقیدہ صحیح ہے، اخلاق کیسا بھی ہوگا چلے گا، نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا اخلاق اگر بگڑا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تیرا ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تیرا ایمان ٹھیک ہوتا تو اخلاق بھی اچھا ہوتا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان میں اور اخلاق میں گہرا تعلق ہے۔ اخلاق کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیزوں میں اخلاق کو شمار کیا ہے۔ ایک آدمی واقعی جنت میں جائے گا اور بہت زیادہ ممکن ہے کہ جنت میں جائیں، کس چیز کی بنیاد پر؟ اخلاق کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جنت میں لے جائے گی؟ آپ نے فرمایا، فقال تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق، اللہ سے ڈر کے برائیوں سے، گناہوں سے، حرام سے بچنا، اللہ کے خوف کی بنا پر گناہوں سے بچنا، اور دو اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اللہ کا خوف، پرہیزگاری ایک، اور دو اچھا اخلاق، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہیں۔ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، اور آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ جہنم میں لوگوں کو کیا چیز لے جائے گی؟ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں کون سی چیز لے جائے گی؟ فقال الفم والفرج، الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ منہ کی وجہ سے غلط بات بول کے اور غلط کھا کے، شرمگاہ زنا کاری، بے پردگی اور عریانیت، اس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اکثر جہنم میں جانے کا سبب انسان کا منہ میں دونوں چیزیں آتی ہیں، خروج اور دخول دونوں اعتبار سے، کیا کھا رہا ہے، اندر کیا جا رہا ہے، حلال کے حرام، اور کیا باہر آ رہا ہے، کیا بات باہر نکل رہی ہے، لوگوں کے دل توڑنے والی، جھوٹ، وعدہ خلافی اور اس طرح کی جتنی بھی بے دینی کی باتیں ہیں، یہ زبان سے باہر نکل رہی، یہ منہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور اس کے بعد شرمگاہ، زنا کاری، ننگا پن، یہ سب جہنم میں لے جائے گا۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 3، اخلاق کا اہتمام کرنے والا، اچھے اخلاق والے کو جنت کے بیچوں بیچ گھر ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے کنارے کنارے گھر کا وعدہ کرتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں اس انسان کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، چاہے وہ حق پر ہو، تیری زمین کے میری زمین، تیری چیز کے میری چیز، لڑ رہا ہے بے وجہ، بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، سیمسنگ اچھا کہ آئی فون اچھا، لڑ رہے ہیں آپس میں بلا وجہ چھوٹی چیز کے اوپر، میں اس انسان کو جنت کے کنارے گھر کی کا وعدہ کرتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ۔ یہ نہیں کہ دین کے معاملے میں باطل کو حق مان لے، یہ بات نہیں ہے۔ بھائی بدعت کو جان دو، تم بول رہے نا سنت ہے، سنت 12 ربیع الاول کو جانا چاہیے جلوس میں، یہ وہ اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس اختلاف میں ہم کو بات پیچھے لینے کا اختیار نہیں، کیونکہ فیصلہ اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، رسول کی طرف سے آ چکا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جھگڑا وہ ہے جو آپسی معاملات میں ہوتا ہے، تیری چیز میری چیز، تیری بات صحیح میری، دنیا کے معاملات میں وہ اپنا معاملہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے میں نے اپنی بات پیچھے لے لی، اس ہوٹل میں جانا کہ اس میں، اس کا کھانا اچھا کہ اس کا کھانا اچھا، فلاں تاریخ کو جانا چاہیے کہ فلاں تاریخ کو، لڑ رہے، چھوڑ دیا اپنی بات پیچھے، تیری بات تیرے حساب سے چلیں گے۔ اگر ایسا کرتا ہے کوئی مسلمان، میں اس کو جنت کے کنارے گھر کا وعدہ کرتا ہوں۔ نمبر 2، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور جنت کے بیچوں بیچ
میں گھر کا وعدہ کرتا ہوں یا گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس انسان کو جو جھوٹ چھوڑ دے چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ معلوم ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے، اپریل فول منانا صحیح نہیں ہے، کسی کو جھوٹ بول کے مذاق کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عام ہے جھوٹ بول کے کسی کو یوں ہی پریشان کرنا۔ کہا کہ جو میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ درمیانی حصے میں گھر کا وعدہ کرتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے چاہے وہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ اور پھر تیسری بات کیا فرمائی، کہا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور اس انسان کو میں جنت کی بلندی پر، جنت کی اونچائی پر گھر کا وعدہ کرتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، کنارے سے درمیان، بیچوں بیچ سے اونچائی کس کے لیے ہے؟ جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو انسان اچھے اخلاق والا ہوگا نہ صرف وہ دنیا میں اونچا ہے، وہ جنت میں بھی اونچا ہوگا۔ جنت کی اونچائی پر اس کو گھر ملے گا، گھر تو ملنا ہی ملنا ہے، جنت بھی مل رہی لیکن کیسی؟ اونچائی پر۔ تو یہ دنیا میں اپنے آپ کو بلندی پر لے گیا، اخلاقی اعتبار سے اللہ تعالیٰ رہنے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے بھی تجھ کو اونچائی دے گا۔ اس کے لیے ہے اچھے اخلاق والے کے لیے۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، قیامت کے دن ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا اگر اس کا اخلاق اچھا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، قیامت کے دن کوئی کسی کے قریب آئے گا نہیں، سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ کوئی کسی سے قریب نہیں آئے گا، معلوم نہیں نیکی مانگ لے اپنا حق مانگ لے، بھاگے گا ہر ایک سے، پیچھا چھڑائے گا۔ لیکن اس دن کچھ لوگ خوش قسمت ہوں گے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا موقع ملے گا، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے قریب کریں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن وہ لوگ جو میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارے محبوب ہوں گے اور بیٹھنے کے اعتبار سے یا قربت کے اعتبار سے، مجلس کے اعتبار سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہوں۔ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور میرے مقرب، میرے نزدیک ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہوں۔ اور وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْحِقُونَ، اور قیامت کے دن مجھے میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، نفرت کے لائق ہے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت اور دور وہ لوگ ہوں گے جن میں تین خصلتیں ہوں گی، الثرثارون والمتشدقون والمتفیحقون۔ الثرثارون کون ہیں؟ الثرثارون وہ ہیں جو منہ میں جھاگ آنے تک بے تحاشا لاپرواہی کے ساتھ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو چپ کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور زیادہ بولنا اللہ کے نزدیک برا تب، بہت برا تب ہے جب آدمی بے احتیاط ہو۔ معلوم پڑا فلانے کی بیٹی کا کیا ہوا، کچھ بھی بول دیا، فلاں کو میں نے وہاں دیکھا، ایسا ہے اس کا۔ بے احتیاطی کے ساتھ کثرت کلام، قیل وقال میں مبتلا ہونا، سنی سنائی باتیں نقل کرنے والا بننا،
کبھی دین کے معاملے میں، کبھی لوگوں کی عزت کے معاملے میں بولتے رہنا. کچھ لوگوں کو لوگوں میں مقام پانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ یہاں وہاں کی ان کی ان کی بولتے رہو تاکہ لوگ اپنے قریب کریں گے بھائی بتا کیا نیا کیا ہے. آج کا اخبار بتاؤ. الثرثارون منہ میں جھاگ آنے تک بولتے ہیں. والمتشدقون، والمتشدقون کون ہیں؟ جو لوگوں کی کہ دل توڑنے والی، انہیں اذیت پہنچانے والی بات کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اپنی زبان سخت بات کرتے ہیں، دل توڑتے ہیں، بے مروتی کی بات کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں لوگوں کو. والمتشدقون، آپ اگر حدیث کی شروحات دیکھیں آپ علماء کی کلام ملے گا اس میں تفصیل سے. اور تیسرا ہے والمتفیہقون. صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفیہقون. صحابہ کو اللہ کے رسول یہ الثرثارون بھی ہم کو معلوم اور المتشدقون بھی ہم کو معلوم، لیکن یہ متفیہقون کون ہے؟ آپ نے فرمایا المتکبرون، گھمنڈی لوگ، متکبر لوگ جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، اور جب صحیح بات ان کے سامنے آتی ہے تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ صحیح بات بھی ان کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہے، وہ اپنی بڑائی کو ٹوٹنے نہیں دیتے، حق بات کرد کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں ہماری عزت چلی جائے گی اگر غلطی مان لی ہے. کوئی انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے حق سے بڑا نہیں ہوتا ہے. بچہ بھی اگر صحیح بات بتائے، بھائی آپ کو اگر غلط فہمی ہو جائے، آج سیٹرڈے ہے، سنیچر کا دن ہے، آپ کہہ رہے ہیں اور بچہ آپ کا کہہ رہا ہے کہ نہیں آج اتوار ہے. چھوٹا ہو کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس کو ڈانٹنے سے کیا دین بدل جائے گا؟ غلط غلط ہی ہے، چاہے بڑا بولے یا چھوٹا. لیکن بعض اوقات انسان بہت ساری باتوں میں اپنے آپ کو اتنا بڑا مان لیتا ہے کہ وہ دوسروں کی بات قبول کرتا نہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے بات مان لی یہ بڑا ہو جائے گا، میں چھوٹا، یا یہ مجھ پر مسلط ہو جائے گا، میں اس کے سامنے ذلیل ہو جاؤں. ویسے بھی ہو جاتا ہے، حق نہیں ماننے والا عزت نہیں پاتا ہے. جس چیز سے وہ ڈر رہا تھا ذلیل ہو جاؤں گا، آلریڈی ہو گیا حق نہیں مان کے. اور نہ صرف اس کی نگاہ میں بلکہ رب العالمین کی نگاہ میں بھی تو ہو گیا نا. اللہ کے ہاں عزت پانے کا راستہ حق کو قبول کرنا ہے، حق کو رد کرنا نہیں. شیطان کو ملی عزت نہیں ملی. آدم علیہ السلام کو اپنی بھول مان کی عزت ملی، اور شیطان اللہ کی بات نہیں مان کے، اپنی غلطی نہیں مان کے، اپنی ضد کی وجہ سے حق قبول نہیں کر کے ذلیل ہو گیا. آدم علیہ السلام تو بھول کے بعد بھی اللہ کے مقرب بن گئے. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اور اچھا اخلاق والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پائے گا قیامت کے دن، اور آپ کی محبت پائے گا. اس کے برخلاف وہ لوگ جو اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اور جن کے دلوں میں اپنی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ دوسرے لوگ ان کو حقیر دکھائی دیتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن عزت نہیں پائیں گے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور محبت ان کو نصیب ہوگی. ہم اب سوچیں ہم کہاں ہیں اور ہمارا سماج کہاں ہے. آدمی کے واقعی دیندار ہونے کی علامات میں سے یہ ہے کہ وہ ہر آدمی کو سلام کرتا ہے، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، امیر کو بھی، غریب کو بھی. اگر وہ سلام کرنے میں دیکھنے لگے کہ اس کو سلام کر کے فائدہ ہے کہ نہیں اپنا، یا اس کو میں کیوں سلام کروں، اتنا بڑا مجھ کو سلام یہ نہیں کیا، اگر یہ مزاج بننے لگے کا مطلب اس میں گھمنڈ آ رہا ہے اور اس میں اخلاق نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپسی اختلاف کے وقت میں بھی کیا کہا؟ دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. معلوم ہوا کہ سماج میں بہتر انسان وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. آج ہم سلام میں بخیل ہو گئے، بگاڑ یہاں آیا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے کنجوس آدمی کون ہے؟ جو سلام میں بھی کنجوسی کرے. آج یہ حال ہو گیا ہے، سماج میں بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے. تو تواضع انسان کو عزت والا بناتی ہے، اللہ کے نزدیک بھی اور بندوں کی نزدیک بھی. اور اکڑ اور گھمنڈ انسان کو ذلیل کرتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ساری مصیبتوں کی جڑ اور وہ بد اخلاقی جو
شیطان سے ثابت ہوئی وہ یہی ہے تکبر، اور ساری برائیوں کے ایک اعتبار سے وہ جڑ ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ میں آ گیا، وکان من الکافرین، علماء نے کہا وہ کافروں میں سے تھا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے اس کے کفر کو سب کے سامنے لے آیا، امتحان ایسا رکھا کہ اس کا چھپا ہوا باطنی کفر اور اندر کی خباثت باہر آ گئی۔ وہ سارا من الکافرین نہیں ہے، وہ کان من الکافرین، اللہ کو علم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے ذریعے سے اس کے کفر کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا کہ یہ گھمنڈی اللہ کی بھی نہیں ماننے والا ہے، یہ بولنے کو بولتا ہے لیکن ہے نہیں یہ بات ہے۔ زندگی میں امتحانات ہوتے ہیں، ایسے کئی مقامات ہوتے ہیں جس میں انسان اپنے اندر کیا ہے، اپنی حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے، سب کے سامنے ثابت کر دیتا ہے۔ اس امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں، اس میں پاس تو پاس، فیل تو فیل۔ لہذا اخلاق کی اسلام میں یہ اہمیت ہے۔ یہ اور بہت ساری احادیث ہیں، اگر ہم سب ذکر کرتے بیٹھیں گے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس میں ہم نے ضمناً وہ باتیں بھی لے لی جو آج سماج میں ہمارے دیکھنے میں آ رہی ہے، یہ بگاڑ ہے سماج میں۔ تو یہ اخلاق کی اہمیت ہے۔ آنے والے دور میں اخلاقی بگاڑ کیا آئے گا؟ بہت ساری احادیث ہیں، کچھ احادیث ہم دیکھتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ آنے والے دور میں بگاڑ آئے گا، اور وہ قیامت کی علامات بھی ہیں۔ تو اس بات کی علامت بھی کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر والدین سے بدسلوکی، پال پوس کے جس نے بڑا کیا، کھلایا پلایا، اس کی ڈائپر بدلے، اس کا پیشاب پاخانہ دھلایا، اس کو اپنی گود میں رکھا اور انگلی پکڑ کے چلایا، اس کا لباس بدلا، اس کو دوائی، کھانا پینا، ایجوکیشن اور اس کی پیار محبت کی چیزیں، پسندیدہ چیزیں سب دی اس کو۔ جب یہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے بدتمیزی اور بدسلوکی کرنے کا حقدار انہی کو سمجھتا ہے، سب سے زیادہ تکلیف انہی کو دیتا ہے جنہوں نے اس کو سب سے زیادہ تکلیفوں سے بچایا، ایسے وقت میں کہ وہ خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تھا، چوٹی سے بھی اس کو بچایا۔ لیکن وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، جب بالغ ہو جاتا ہے اور اپنے بازو میں اس کو قوت محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کی دماغ میں بات آتی کہ ڈیپینڈنسی اب نہیں ہے، اب میں ان پہ ڈیپینڈ نہیں ہوں، تب تو اور بھی زیادہ ظالم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات والدین سے بدسلوکی سے شروع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی علامات میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا ولدت الامۃ ربها فذاك من اشراطها۔ امام مسلم نے، بخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور ایک اور روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، وہ بھی صحیحین میں ہے، آپ نے فرمایا اذا ولدت المرأة ربتها فذاك من اشراطها۔ یہ دونوں روایتیں ہیں۔ جب ایک باندی غلام عورت اپنے مالک کو ربہا یا ربتہا اپنی مالکن کو جنم دے، غلام کے پیٹ سے مالک پیدا ہوتا ہے، غلام کے پیٹ سے مالکن پیدا ہو گئی، جب ایسا ہونے لگے تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اہل علم ابن حجر نے بھی بات کہی ہے، اور شمس الحق عظیم آبادی اور دوسرے علماء نے بھی بات کہی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ باندی کے پیٹ سے مالکن یا مالک پیدا ہو، کیا مطلب ہے؟ غلام کے پیٹ سے اس کا ہی مالک پیدا ہو جائے یا اس کی مالکن پیدا ہو جائے، کیا مراد ہے؟ اس سے کہا بعد کے دور میں ماں کی حیثیت غلام کی ہو جائے گی اولاد کے نزدیک۔ بعد کے دور میں چونکہ باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ ویسے بھی فائنینشلی ساری جائیداد ڈاکیومنٹ سائن تو نہیں کرتا نا جلدی کو، تجارت سے لے کے گھر مکان ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ آدمی ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے، سماج میں اس کی ایک جگہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ اولاد اتنی جلدی بغاوت باپ سے تو نہیں کر پاتی ہے، لیکن ماں کمزور بھی ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے اور ایموشنل بھی ہوتی ہے، دھوکہ دینا بھی بڑا آسان ہوتا ہے، اس کو بیوقوف بنانا بڑا آسان ہوتا ہے، اور
ماں جانتے بوجھتے بھی بعض اوقات سہ لیتی ہے، سب سمجھتا ہے لیکن پھر بھی سہ لیتی ہے، کیونکہ اس کا مزاج ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ جب باندی مالک کو یا مالکن کو جنم دے، قیامت کی علامات۔ اس زمانے میں تصور نہیں تھا، وہ جو زمانہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ زمانہ کیسا تھا؟ اس میں آدمی اپنے ماں باپ تو بہت دور کی بات ہے، باپ کے دوست کی بھی عزت کرتا تھا، اس وجہ سے کہ یہ میرے باپ کا دوست ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سفر میں تھے، سفر میں ایک آدمی ملا، اپنی سواری میں سے ایک سواری اس کو دی اور اپنے امامہ اس کے سر پہ رکھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا دیہاتی آدمی اتنا اکرام، کوئی بہت بڑا لمحہ ہوتا، کوئی بڑی شخصیت ہوتی تو اور بات، تو عام آدمی تھا، تھوڑا بڑا کچھ دے دیتے، ایک دینار اس کو دے دیتے تو خوش ہو جاتا۔ اب اتنا کی اپنی سواری دیے اور اس کو چادر دیے، سر پہ امامہ اس کے رکھے، ایسا سلوک آپ اس کے ساتھ کیے۔ دیکھنے میں تو کوئی بڑا آدمی ہے نہیں، دیہاتی، بات یہ ہے یہ جو آدمی ہے میرے باپ کا دوست ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باپ کے ساتھ اچھے سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ باپ کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وہ لوگ ایسا نبھانے والے لوگ تھے۔ آج دوست تو دور کی بات ہے، اپنے دوست سے اچھا رہے گا لیکن باپ سے اچھا نہیں رہے گا۔ ہمارے تعلقات کس سے اچھے؟ دوست سے یا باپ سے؟ اب دیکھیے، دوست سے بات کرے گا، ملے گا، ایک دم گلے ملے گا، ہاتھ ملائے گا، اور کیا دنیا بھر کی باتیں اور کھل کے ملے گا اس سے۔ باپ سے بوڑھا باپ ہے، کھانس رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ یہیں پہ ہوں۔ کیوں جا رہا ہے؟ ایسے ہی۔ کب آئے گا؟ ہاں بتاتا ہوں۔ نکل ذرا ادھر تو آ رہا ہوں، ذرا ٹھہرو، ذرا صبر ہے کہ نہیں؟ یہ حال ہے اولاد کا۔ باپ کے ساتھ سلوک، ماں کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ ماں تو ماں ہی سمجھ لیجیے، وہ تو ویسے ہی کھانستے کھانستے اپنی بیماریاں تو اس کا شوہر بھی نہیں جان پاتا ہے، کپڑے دھونے میں، چکی پیسنے میں، کھانا بنانے میں، اور اسی طرح سے اپنی بیماری کو چھپانے میں وہ دیکھتی ہے اس کے مسائل، اس کے مسائل، اس کے مسائل، میرے مسائل کیا بیان کروں بھائی، میں ان کے درمیان بوجھ کیوں بنوں؟ میں ویسے ہی نکاح سے ہی بوجھ بنی ہوئی ہوں، اب بڑھاپے میں تو اور بڑا بوجھ بن گئی ہوں، میں کیوں بتاؤں اپنی تکلیف کسی کو؟ وہ اپنی تکلیف خود ہی برداشت کر لیتی ہے، تب اچانک معلوم پڑتا ہے کہ اس کو کینسر کی چوتھے اسٹیج میں پہنچ گئی، تب بھی کوئی اس کی ہمدردی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، پہلے نہیں بتانے آیا تم کو، مصیبت میں ڈال دی، اتنا بڑا خرچہ ہم کو لے کے آ گئی۔ کبھی تم سنتے بھی بیٹھ کے ہمارے پاس تو ہم بتاتے، تمہارے پاس تو تمہارے کالج کے دوستوں کے لیے اور تمہارے آئی ٹی والوں کے لیے اور تمہارے دکان والوں کے لیے اور تمہارے گپ شپ اور موبائل کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا، میرے لیے تمہارے پاس کہاں سے وقت نکل پاتا؟ میں بوڑھی عورت تمہارے لیے کیا ہے؟ دلچسپی کا ذریعہ بنتی، اسی طرح مر جاتی ہو۔ اذا ولدت الامۃ ربها فذاک من اشراطها، جب ایک عورت باندی اپنی مالکن کو یا مالک کو جنم دے، بیٹی پڑھ رہی، نہ کھانا بنانے میں ساتھ دیتی ماں کا، نہ کپڑے دھونے میں، ماں اس کے بھی کپڑے دھو رہی، اس کا کھانا بنا رہی، اس کے لیے سب کچھ کر رہی، بیٹی پڑھ رہی ہے اور گاڑیوں پہ گھوم رہی ہے، آگے سو جاتی، سارا کام جھاڑو پوچھا سارا ماں کرتی ہے، گھر میں کام کے لیے بھی کوئی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فیس بھرنے کے لیے بچت کرنا ہے آپ نے، واشنگ مشین بھی نہیں ہے، اتنا پیسہ کہاں سیو کریں گے؟ لائٹ کا بل آئے گا، اور مشین اتنی مہنگی ہے، آج کل کوئی چیز سستی نہیں مل رہی، اور لاک ڈاؤن کے بعد تو اور مہنگا ہو گیا۔ ماں ویسی زندگی گزار گئی۔ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ اولاد ماں، خاص طور سے ماں کے لیے مالک بن جائے گی، اور اس میں تفصیل سے بولوں گا، بہت باتیں نکلیں گی۔ دوسری چیز آپ نے بتایا تھا، قیامت کے قریب بے پردگی بہت زیادہ ہوگی، اور یعنی یہ بھی بد اخلاقی ہے، بلکہ اس دور کی بہت بڑی بد اخلاقی ہے۔ آپ نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، دو لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، دو کیٹیگری ہے جہنمیوں کی، میں نے ابھی ان کو دیکھا نہیں ہے، جہنم میں جائیں گے لیکن میں دیکھا نہیں، تو میرے دور میں نہیں ہو، اس زمانے میں نہیں تھا۔ قوم معهم سیاط کأذناب البقر یضربون بها الناس،
ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں بیل کی دم کی طرح چابک ہوں گے، اس سے لوگوں کو پیٹیں گے، ظلم کرنے والے ہیں، ہنٹر سے لوگوں کو ماریں گے۔ آپ امریکہ کا دور دیکھیں، جو وہاں غلاموں کے ساتھ ہوتا تھا، آپ کو دکھائی دے گا، ان کے ہاتھ میں واقعی چابک ہوا کرتے تھے۔ انڈیا میں بھی آپ دیکھیں انگریزوں نے کیا کیا، تو چابک ہوں گے ان کے ہاتھ میں بیل کی دم کی طرح، اس سے لوگوں کو پیٹیں گے، ماریں گے۔ اور دوسرے کون؟ یہ وہ پہلے۔ دوسرا کون؟ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ۔ دوسری وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی، پہنی ہوئی ہوں گی لیکن نہیں پہنی ہوئی ہوں گی۔ کاسیات عاریات، پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی عریانیت ان کے اندر ہوگی۔ علماء نے کہا کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ لباس ایسا پہنے کہ کچھ حصہ جسم کا ڈھپے تو کچھ کھلے، آدھا پہنا آدھا چھوڑ دیا، ٹی شرٹ پہن لیا ادھورا، پینٹ پہن لیا وہ بھی آدھی پھٹی ہوئی۔ آج آپ فیشن دیکھیے، لڑکوں کا کیا لڑکیوں کا بھی اس سے بھیانک زیادہ ہے۔ دوسرے ملکوں میں آپ دیکھیں گے اور بھی زیادہ بگاڑ، وہ ہمارے ملک میں بھی آ گیا۔ فیشن کے نام پہ ساری مغربیت ہمارے یہاں آ گیا، لباس پہنا ہوا ہے لیکن عریانیت ہے، جسم کے حصے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اتنا تنگ لباس ہو کہ پورے جسم کا حجم دکھائی دیتا ہو کہ کیا پہنا اور کیا نہیں پہنا۔ اور تیسرا یہ کہ لباس ایسا کپڑا ہو کہ اس کے پار جسم دکھائی دیتا ہو۔ کہا کہ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ممیلات اپنی طرف پرائے مردوں کو مائل کرنے والی، ومائلات خود بھی دوسروں کی طرف مائل، یا عورتوں کو اپنی گمراہی کی طرف مائل کرنے والی اور خود بھی گمراہی کی طرف مائل ہونے والی۔ ممیلات مائلات، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی اور خود بھی اٹریکٹ ہونے والی۔ اور رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بخت اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں جو ایک طرف کے مائل ہوتے ہیں، ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، ایک طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے بال ایسے اوپر کریں گی، اس طرح کا جوڑا باندھیں گی اور ایسا لگے گا جیسے اونٹ کا کوہان ہے، اور وہ ٹیڑھا ہوگا اس طرح سے۔ ایک زمانے میں فیشن تھا یہ، آج کے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا، یہ ہرگز بھی جنت میں نہیں جانے کی، یہ جنت میں نہیں جائیں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی، ان دونوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو کا معاملہ ہے کہ بڑی دور سے وہ اتنے اور اتنے فاصلے سے محسوس ہوتی ہے۔ ان کو جنت نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ کس کو؟ ایسی عورتوں کو جو ایسا لباس پہنتی ہیں جو لباس پہنا ہوا ہونے کے باوجود وہ برہنہ ہے، عریانیت آئندہ ہونے والا، ایسا بتا چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمانے میں تو حال یہ تھا کہ پردے کی آیت آئی، اگلے دن صبح سے ساری عورتیں پردے میں، اگلے دن سے عورتیں ساری کی ساری پردے میں۔ آج کا دور آپ دیکھیے، کاہے کا پردہ، عریانیت کے ساتھ ٹک ٹاک پہ آ کے مسلمان بچیاں اور عورتیں، شادی شدہ عورتیں بھی ناچ کے دکھائیں، گا کے دکھائیں، ایسا لباس پہنا جائے شادیوں میں کہ آنے والے لوگ، نکاح پڑھانے والا بھی شرما جائے، یہ بچی کیسا لباس پہنی ہے بھائی؟ بولے آج ہی کا تو دن ہے سب کرنے کا، پھر باقی زندگی میں کیا پردہ ہی تو کرنا ہے، ساری عزت آج ہی ختم کر دو، ماں باپ کی بھی، اسلام کی بھی، غیر مسلم بھی لوگ دیکھ کے شرما جائیں، مسلمان عورت کو ایسا لباس، جوان بچیاں ایسا لباس۔ تو یہ ایک اور چیز ہے جو آگے آنے والی، اور آگے بڑھتے ہیں، آگے کیا آنے والا ہے بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شراب کا عام ہونا، موسیقی کا عام ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمران بن حسین کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
فی هذه الامت خسف ومسخ وقذف، اسی امت میں عذاب آئے گا، زمین دھسے گی اور آسمان سے پتھر برسیں گے اور چہرے بگڑیں گے، چہروں کو بگاڑا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذاک، ایک مسلمان مجمع میں موجود تھا، اس نے پوچھا اللہ کے رسول کب ہوگا یہ، کب آسمان سے پتھر برسیں گے، کب زمین دھسے گی، کب چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، چہرے بالکل بگاڑ دیے جائیں گے، کب ہوگا یہ؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، جب تین چیزیں ہوں گی، ایک اذا ظہرت القینات، ناچنے گانے والیاں آرکیسٹرا، گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ گانے والیاں اس زمانے میں بھی تھی، عام نہیں تھا، شادی ہے آرکیسٹرا، کسی 15 اگست ہے آرکیسٹرا، علاقے میں کوئی چھوٹا موٹا سوشل پروگرام ہے آرکیسٹرا، سب انجوائے کر رہے، لڑکیاں آ رہی، گا رہی، ناچ کے بھی دکھا رہی، ایک آدھا بوڑھا اس کے اوپر جا کے اسٹیج پہ وہ بھی ناچ رہا ان کے ساتھ، وہ بھی گا رہا ان کے ساتھ میں، فلموں کے گانے، بے حیائی کے گانے ہیں، اور پیسے اس پر گھما گھما کے لوگ جو ہیں دے رہے ہیں، اور لڑکیاں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، آرکیسٹرا ہیں۔ اذا ظہرت القینات والمعازف، موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہو جائیں گے۔ موبائل کیا کم بلا ہے؟ عصر کی نماز میں اگر موبائل کسی کا ٹون ایسا لگا دیتا ہے، امام صاحب کی بھی نماز خراب ہو جائے، ہاں کسی کا دھیان نہیں لگ پائے، سب کا دھیان اسی پر لگا رہے، اور وہ متقی پرہیزگار بند بھی نہیں کرتا کہ نماز میں حرکت نہیں کر سکتے، یہ حرکت کر سکتے ہیں، یہ حرکت نماز کے باہر بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا گانا، فلموں کے گانے لگے ہوئے ہیں، اور مسجد میں میوزک، تصور کیا ہوگا آپ نے آج سے 20 سال پہلے جو بزرگ ہمارے درمیان موجود ہیں، کبھی انہوں نے تصور بھی کیا ہوگا اپنے دور میں کہ مسجدوں میں میوزک بجے گی، فلموں کے گانے بجیں گے؟ سوچیے، حرم میں مسجد نبوی میں کالر ٹون ایسا لگایا ہوا ہے پورے، اور بیچارہ جو وہاں سے فون کر رہا ہے وہ بھی چپ نہیں بیٹھتا، ایک بار نہیں اٹھایا پھر فون کرے گا، پوری 4 رکعت میں سنو، میوزک کے ساتھ نماز پڑھو۔ بتائیے، مسجدوں میں موسیقی عام ہو گیا آج، گھروں میں، بازاروں میں، مال میں آپ جائیے، کہیں بھی جائیے، بغیر موسیقی کی کچھ ہے نہیں، فون ویٹ بھی کریں گے تو میوزک ہے۔ یہ حال آج ہو گیا ہے کہ کہاں اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، بلکہ آج تو حال یہ ہو گیا ہے لوگ میوزک منہ سے بنا رہے ہیں، بولے یہ میوزک طبلہ نہیں ہے، یہ منہ سے نکالی آواز ہے، یا یہ کیا ہے، مشین پہ بنائی ہوئی آواز ہے، کمپیوٹر سے جنریٹ کی ہوئی آواز ہے، یہ وہ طبلہ نہیں ہے، یہ گٹار نہیں ہے۔ بھائی گٹار کہاں سے بھی تو بنا، چاہے بجا یا تو بٹن دبا، بات تو وہی ہوئی نا۔ بھائی اسلام کو کیا خالی طبلے سے دشمنی ہے، اس کی آواز سے نہیں ہے؟ تو آواز طبلے کی منہ سے بنا، یا مشین کمپیوٹر سے بنا، یا طبلے سے بنا، طبلہ تو طبلہ ہی ہے نا، آواز کی مصیبت ہے، انسٹرومنٹ کی نہیں۔ آج یہاں تک نوبت آ گئی، بولے یہ میوزک بیک گراؤنڈ میں جو چل رہا نا امام صاحب کے بیان کے پیچھے، یہ جو میوزک ہے یہ واقعی میوزک نہیں ہے، یہ منہ سے نکالی ہوئی میوزک ہے، یا کمپیوٹر سے بنائی میوزک۔ آج دینی خطابات میں بھی میوزک آ رہی ہے، بتائیے۔ دین کے ساتھ بعض اوقات حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک برائی سماج میں ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں سے اس کے برے ہونے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بتائیے، مسجد میں، موبائل میں کالر ٹون میوزک والی ہو، اس کا احساس کتنوں کو ہے؟ یہ حرام ہے، یہ فی نفسی ہی حرام ہے، گانے کی ٹون لگانا فی نفسی ہی حرام ہے، لیکن مسجد میں اور برا ہو جاتا، مسجد حرام میں اس سے اور برا ہو جاتا ہے، وہ حرم ہے، وہاں گناہ کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے۔ لیکن آج عام ہے یہ چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے آگے ایسا ہونے والا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث، حلال و حرام میں لاپرواہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ۔ ایک دور ایسا آئے گا لوگوں پر
کہ آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کے پاس جو بھی مال آیا کہاں سے آیا، حلال سے اس نے لیا یا حرام سے لیا، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اتنا زیادہ بگاڑ لوگوں کے اندر آئے گا کہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی تجارتوں میں، امانتوں میں، یا اسی طرح سے اور معاملات کے اندر حلال اور حرام کا احساس ختم ہو جائے گا۔ آدمی بولے گا بھائی آنے دو، کیسا آیا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، آنے دو، پیسہ آنا چاہیے۔ حلال بھی چلتا، حرام بھی چلتا، کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ ہی نہ، پیسے نے کیا بگاڑا۔ اور مسائل اتنے زیادہ ہیں زندگی کے، ضروریات اتنی بڑھ گئی ہیں، اتنا باریکی کرو گے تو بھوکے مرو گے، ایسا بولنے والی نہیں۔ تو پھر کس یعنی قیامت سے پہلے ختم ہو گیا اسلام؟ قیامت تک نہیں ہے۔ حلال و حرام کی تمیز ہم کو نہیں کرنا چاہیے، جیسا کھاتا ہے ویسے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ہم کو حکم دیا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تم کو طیبات بطور رزق عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جوڑا، اور ہم کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب پاک کھاتا ہے تو نیک عمل کرتا ہے، جب کھانا بگڑتا ہے تو اعمال بھی بگڑتے ہیں، اخلاق بھی بگڑتے ہیں۔ کھانا صحیح جانا بہت ضروری ہے، حرام نہیں جانا چاہیے اندر، حلال جانا چاہیے۔ ان کون پرواہ کرے؟ ابھی صاحب فون کیے تھے، بھائی وہ ایئرپورٹ پہ اکثر یہ ہوتے ہیں، لاؤنج ہوتا ہے، اس کے اندر کریڈٹ کارڈ فلانا دکھانے کے بعد میں 2 روپیہ لگتا ہے، 1 روپیہ لگتا ہے، اور آدمی جا کے لنچ میں اچھے سے کھا بھی لیتا ہے۔ کیا ہے یہ، صحیح ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کھلا کون رہا ہے؟ بینک کھلا رہا ہے، تو بینک کتنا نیک ہے دیکھ لیجیے، بینک کی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ دیکھیے، آپ کو آسانی سے مل جا رہا ہے، سستے میں مل جا رہا ہے، خالی کارڈ بتا کے کھانے مل رہا ہے آپ کو۔ وہ کارڈ کس کا ہے؟ بینک کا ہے۔ اب اس کی بنیاد پر آپ کو ملا، 2 روپے میں کوئی کھانا دیتا ہے آپ کو؟ تو پھر کھلا کون رہا ہے؟ ایئرپورٹ والے کھلا رہے ہیں؟ کون کھلا رہا ہے؟ اگر بینک سے آپ کو کھانا مل رہا ہے تو آپ حرام کھا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں؟ کیا سوچنا چاہیے؟ سوچا نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے سوچا، کم سے کم اتنا تو سوچا، پوچھیں گے، ورنہ کتنے لوگ پوچھ بھی نہیں رہے۔ تو آج کتنا کون سوچتا ہے اس کو؟ بلکہ بعض اوقات آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی بسم اللہ بول کے کھا لو۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ ایسا طریقہ ہو گیا کہ ہر حرام سے کیا ہو جاتا؟ حلال۔ تو پھر اللہ بھیجا ہے کیوں بھائی حرام کے معاملے میں؟ حرام اور حلال کے مسائل کی ضرورت نہیں تھی، بسم اللہ تو ویسے بھی مسلمان بولتا ہے، سب کھا لو حلال۔ بسم اللہ بولنے سے ذبح کرنے والا جانور حلال ہوتا ہے، لیکن چوری کا بھی حلال نہیں ہوتا۔ 100 مرتبہ بسم اللہ بول دے حلال ہوگا، بھائی چوری کا مرغہ خرید کے لائے، بولے بسم اللہ سے حلال ہو جاتا ہے۔ تو طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے ذبح کرنے کا، لیکن حاصل کرنے کا بھی طریقہ حلال ہونا چاہیے، اور فی نفسی وہ چیز بھی حلال ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی جو ہے یعنی گدھا ذبح کرے، بسم اللہ بول کے حلال ہوگا؟ نہیں، وہ چیز بھی حلال ہونی چاہیے۔ شہری گدھا حلال نہیں ہوگا، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اور پھر وہ کمایا ہوا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے، چوری والا نہیں ہونا چاہیے، بکری کیوں نہ ہو، مرغی کیوں نہ ہو۔ اور پھر ذبح کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے، اگر بسم اللہ اللہ پر نہیں ہوتا حلال ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ نہیں کہ آپ بسم اللہ بول کے سب کھا لیں، بسم اللہ بول دو بھائی، کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسی صورت میں ہے جب نئے مسلمان ہوئے ہوں اور کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہوں، ان کو یاد نہیں رہتا ہو، نئے ہیں ابھی، تو چل جائے گا وہاں پہ۔ یہ نہیں کہ مستقل آپ سب کے کھاتے رہیں، بسم اللہ بول کر حلال کر لیں۔ ماشاءاللہ یہ کیسا فارمولا ہے جس سے سب حرام حلال ہو جاتا ہے؟ سب کے لیے نہیں کہ پھر آپ امریکہ میں بھی کھا رہے، ہر قسم کا گوشت کھا رہے ہو، بسم اللہ الحمدللہ بول رہے، آخر میں حلال نہیں ہو جاتا اس سے۔ یاد رکھنے کی چیز ہے، تو لوگ پرواہ نہیں کریں گے، ایسا ہوگا۔ اسی طرح سے زنا حلال کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي اقوام یستحلون الحر والحریر، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو حر اور حریر کو حلال کر دیں گے۔
یستحلون الحر، ہر کہتے ہیں شرمگاہ کو، حلال کر لیں گے یعنی زنا کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، اور حریر کو، ریشم کو اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ ریشم تو آپ کو شادیوں میں دولہے پر دیکھنے کو مل ہی جاتا ہے الحمدللہ، ہاں عام طور سے آپ دیکھیے دولہے کا لباس اکثر ریشم کا ہوتا ہے، اگرچہ وہ نقلی ہوتا ہے لیکن پہن تو لیتا ہے وہ۔ ریشم مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، اور حر حلال کر لیں گے یعنی زنا کو اپنے لیے کیا کریں گے، حلال۔ آج ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا طبقہ ہے، آئی ٹی میں جاب کرنے والا اور اونچی پوسٹ پر، اور بہت زیادہ وہ جو اس کی کمپنی امریکہ سے اور انگلینڈ سے اور یہاں وہاں ملکوں سے ملی ہوئی ہے، وہاں کا کلچر بھی ان میں آ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ لوگ دوسرے شہروں میں جب جاب کے لیے جاتے ہیں، لڑکیاں بھی جاتی ہیں، بھائی اتنا پڑھا ہے تو کچھ کرنا چاہتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونا چاہتی ہے، اچھی بات ہے۔ اب یہ جاب ہمارا جو ہے شفٹ ہو گیا لیونگ ریلیشن شپ، اور کورٹ بھی اس کو اجازت دے رہا ہے، چلتا ہے بولتا ہے۔ ہمارے ملک میں قانون بدلتے جا رہے ہیں ہر دن، جو کچھ سال پہلے ہماری پرمپرا نہیں تھی اب وہ بن رہی ہے، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، بہت ساری چیزیں اب چل رہی ہے کہ بھائی نئے دور کے ساتھ بدلتے رہو، معلوم نہیں آگے جا کے کیا ہونے والا ہے۔ آج کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لڑکے لڑکیاں اس طرح کی ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، نکاح کی ضرورت نہیں، کیوں بندھن میں بندھے رہے بھائی جب کہ خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ اور لڑکیاں بھی دیکھتی ہیں ایسے لڑکے جو اچھے جاب والے ہیں، دوسرے شہروں میں یہ رہتی ہیں، ان کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، اپنے پیسے بچانا ہے تو ایسا کوئی لڑکا مل جائے جو ہم پہ خوب خرچ کر سکتا ہو، اس کے ساتھ رہو، لیکن اپنی عزت ختم کر کے رہنا پڑتا ہے۔ یہ حال آج ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے، لیکن جو جانتے ہیں اس کا تذکرہ نہیں کا مطلب نہیں ہو رہا، ایسا نہیں۔ بچائیے اپنی اولاد، بچائیے اپنے بچوں کو، کیونکہ بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں جب اس کی برائی بیان نہیں کی جاتی تو لوگوں کو ایسا چلتا ہے، کوئی غلط بات نہیں، اتنی بہت ڈینجر چیز نہیں، بہت خطرناک چیز نہیں۔ آج یہ ہو رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے، اور کئی مسلمانوں میں بھی یہ ہوتا ہے نادانی کی وجہ سے، کیونکہ ماں باپ بچپن سے پڑھاتے نہیں، قرآن نہیں، حدیث نہیں، دین کی باتیں نہیں، اتنا پڑھتے پڑھتے بڑا بن گیا وہ ایک دم، ماں باپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں، مولوی صاحب کے پاس بھیج کے اس کو کیا کٹملہ بنانا ہے، وہ تو اور پیچھے کھینچ لیں گے، اس کو 1400 سال پیچھے لے جائیں گے اس کو بیچارے کو، اس کو آگے جانا ہے۔ اتنا پڑھ رہا وہ ہائی لیول کا جب بن جاتا نیوٹن، اس کے بعد میں وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا، نہ مولوی صاحب کے ہاتھ میں آتا، نہ باپ کے ہاتھ میں آتا، نہ ماں کے ہاتھ میں آتا، اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ پھر ماں باپ کی ناک کٹانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وہی ماں باپ پھر آتے مولوی صاحب کے پاس، کوئی تعویذ ہے کیا، کوئی دعا ہے کیا، ذرا پانی پہ تھوک کے دیتے کیا، کچھ سوچنے کی چیز ہے، بچپن سے تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ زنا کر چکے ہیں، بہت ساری بچیاں کالجز میں، بہت ساری بچیاں جاب کرنے والی اپنی عزت کھو چکی، کس کو معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پارٹی میں جا کر وہاں شراب پی لیا، کس کو معلوم پڑا کیا ہے، اب ویڈیو بھی بنا لیا اس کا، بتائے گی تو عام کریں گے اس کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، لوگ فون کر کے بات کرتے بتاتے ہیں، علماء کو معلوم ہوتا ہے، آپ علماء کو یہ سمجھتے کہ نہیں معلوم ہوتا ہے؟ ایک عالم کو سماج میں کیا ہو رہا ہے، دن میں 50 فون آتے ہیں، اس کو سب معلوم ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ ماں باپ خون کے آنسو رو کے پوچھتے ہیں ایسا ہو گیا اب کیا کرنا، وہ کسی اور کو نہیں بتا سکتے، آس پڑوس میں رشتہ داروں کو نہیں بتا سکتے، وہ عالم کو چپکی سے دور کے عالم کو فون کر کے پوچھتے ہیں، اپنی بستی کے بھی عالم کو نہیں پوچھتے۔ عالموں کو معلوم ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے سماج کے اندر، اتنا گندا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، اخلاقی گراوٹ اور بگاڑ اس قدر آ رہی ہے سماج کے اندر، تو یہ ہوگا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ گدھوں کی طرح راستے میں بدکاری نہیں کریں۔ گدھا جیسے کوئی حیا نہیں ہوتی ہے، راستے میں اپنے جانور کے ساتھ عمل کرتا ہے، ویسے ہی انسان
راستوں پر بدکاری کریں گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ وقت آئے گا. اب مغرب میں آپ دیکھیں، مغرب میں کیا ہمارے اپنے ملک میں بہت ساری اس میں کافی حد تک معاملہ آگے جا چکا ہے. صحابی کہتے ہیں قلت ان ذلک لکائن، میں نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا ہوگا؟ قال نعم لیکونن، کہا ہاں ایسا ہو کے رہے گا، ایسا ہو کے رہے گا. امام البزار اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا. اب دیکھیں احادیث سے معلوم پڑتا ہے آپ نے آنے والے دور میں کیا بتایا. بہت ساری برائیاں آئیں گی، والدین سے بدسلوکی، آپس میں تعلقات کی خرابی، تکبر، گھمنڈ، لوگوں کی عزتیں خراب کرنے کے لیے زبان کو غلط استعمال کرنا، کمائی میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہونا، زناکاری کا عام ہو جانا، شرابوں کا پیا جانا. یہ ساری چیزیں آنے والے دور میں ہونے والی، اور آنے والے دور میں نہیں، ہم اپنے دور میں اس کو دیکھ رہے ہیں. مدینہ میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن آج ہمارے اپنے شہروں میں، اور جتنا زیادہ وہ شہر ترقی یافتہ ہیں، اخلاق کے اعتبار سے زوال اتنا زیادہ اس میں دکھائی دے گا. جتنا مادی اعتبار سے ترقی دکھائی دے گی اتنا زیادہ آپ کو اخلاقی زوال اور پستی اس میں دکھائی دے گی. یہ ساری چیزیں ہم کو آج دیکھنے مل رہی ہیں. اس میں کا وقت ہو گیا ہمارا. اس تعلق سے کچھ باتیں علاج کے اعتبار سے میں بتا دیتا ہوں، اور بھی بہت زیادہ باتیں تھیں اس میں، لیکن کچھ باتیں علاج کے طور پر ہم دیکھتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے، کیا کریں ہم لوگ؟ کیونکہ یہ ایسا دفتر ہے کہ آپ جتنا صفحے پلٹاتے چلے جائیں باتیں نکلتے جائیں گے، لیکن یہ بھی بیداری کے لیے، جاگنے کے لیے، ہوش میں آنے کے لیے باتیں الارمنگ ہمارے لیے ہیں. آج آپ دیکھیں نوجوانوں کو، بچیوں کو موبائل فون تھما دیا ہم لوگوں نے. پہلے زمانے میں فلم دیکھنے کے لیے جانا پڑتا تھا، اور وہ جانے کے لیے 7 سمندر پار کرنے پڑتے تھے. اس لیے ایک آدمی بہت دیندار مزاج کا ہو تو بچتا تھا، عورتیں بچتی تھی. کون جائے، بے عزت ہو جائیں گے، تھیٹر میں جائیں گے. اب آپ کو تھیٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آیا ٹیلی ویژن، اس کے بعد آیا CD، اس کے بعد آیا کیبل نیٹ ورک، اس کے بعد سب کا بادشاہ کون آیا؟ موبائل فون. اب تو آپ کو بلینکٹ سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں. ہاں، باپ کے بازو میں بیٹا سویا ہوا ہے، بلینکٹ میں ہی دیکھ رہا ہے فلم، اور کون سی فلم دیکھ رہا ہے؟ بے حیائی کی فلم دیکھ رہا ہے، اور باپ کو بھی معلوم نہیں ہے. اور کان میں ہیڈ فون لگا کے رکھا ہے، معلوم نہیں باپ سو رہا ہے. تو میرے ماشاءاللہ بیٹا پڑھائی کر کے تھک کے سو گیا، ہاں، لیکن بیٹا بازو میں سویا ہوا بے حیائی دیکھ رہا ہے. موبائل فون نے بہت نقصان کیا ہے. آئے دن لوگ بول رہے ہیں موبائل فون کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے. کوئی ایک نقصان ہو، اس کے کنٹرول میں استعمال کرنا اچھا ہے، لیکن کون کرتا ہے؟ کتنے لوگ کر پاتے ہیں؟ کتنے لوگ کر پاتے ہیں؟ وہ بہت بڑا ذریعہ بن گیا آج بد اخلاقی کے پھیلنے کا. ناچ گانے، موسیقی، بے حیائی، جھوٹ اور ہر قسم کی برائیاں آپ کو اس میں مل جا رہی ہیں. اور ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا یہ لو، ہاں کہیں بھی کچھ پرابلم آ جائے نا فون کرنا. کون کرتا ہے؟ کرتے بیٹے، بیٹیاں کرتی ہیں، کتنے لوگ کرتے ہیں. لیکن اسی موبائل فون میں پیار محبت، عاشقی سے لے کے دوستیاں، فلمیں، اور یہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے. اس کی بہت ضرورت ہے کہ اس بارے میں ہم فکر کریں. کیا کرنا چاہیے؟ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ میں بولوں یا کروں قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. اس کا جواب مجھ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ نے کہا ہر ایک دیکھ لے اچھی طرح سے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے. اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر یہ انسان کو بہتر بناتی ہے، اس کے اخلاق کو بہتر بناتی ہے. اپنے گھر میں اس کو پیدا کریں، اللہ کی عظمت بتائیں، آخرت کی فکر گھر میں پیدا کریں. صرف بل کیسا بھریں گے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے یہی فکر ہمارے گھروں میں. پیسوں کی کمی کی فکر تو ہے، نیکیوں کی کمی کی فکر نہیں ہے. قانون توڑیں گے تو کیا نقصان ہوگا، بلڈوزر چلے گا، یہ فکر تو ہے. لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور جہنم میں جانا پڑے گا، اس کی فکر کس کو ہے؟
حکومت کا ڈر ہے، نئے قوانین کا ڈر ہے۔ NRC کے بارے میں کتنا فکر مند ہو گئے تھے مسلمان، ڈاکیومنٹ صحیح کر لو، ڈاکیومنٹ صحیح کر لو، ڈاکیومنٹ صحیح لے لیں گے تو معلوم نہیں ہم کو جا کے کہیں پھینک دیں گے، لے جا کے ڈاکیومنٹ صحیح کر لو، نامہ اعمال صحیح کر لو۔ کون بول رہا ہے؟ نامہ اعمال صحیح کر لو، اگر وہ صحیح نہیں رہا تو پھر تم کو کہاں بسایا جائے گا؟ جہنم میں۔ ڈاکیومنٹ صحیح نہیں رہے تو ہم کو کہاں بسائیں گی حکومت؟ فلاں جگہ ڈیٹینشن ہاؤس میں ہم کو پھینک دیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر نامہ اعمال صحیح نہیں رہا تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ فکر کتنوں کو ہے؟ گھر کا ماحول ایسا بنا ہے کہ اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر اس میں ہے۔ نمبر 2، دینی مجالس میں آنا، جسے آج ہم بیٹھے ہیں، اس میں اللہ سے امید ہے کہ کچھ فکر ہم کو پیدا ہوگی۔ ایسے دینی مجالس میں آپ آئیے، بیوی کو لائیے، بچوں کو لائیے۔ اکثر لوگ بچوں کو نہیں لاتے، کیا کر رہا ہو وہ باہر کہیں تو ہے، پڑھ رہا، جاب کر رہا، یہ کر رہا، وہ کر رہا۔ آپ دھیان دیجیے، ان کو لائیے اپنے ساتھ، چھوٹے بچوں کو لائیے، آپ ستانے دیجیے اس کو، لیکن ستاتے وہ بیٹھے گا، سنے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنے گا۔ اپنی بچیوں کو، جوان بچیوں کو لائیے، آج کی پڑھائی مت کر تو، ایک دن کا ہوم ورک مت کر تو، آج دینی پروگرام ہے، آپ سنے کی زندگی بنے گی۔ ہم دنیوی اعتبار سے سب کچھ بناتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے یہ ظلم ہے اولاد کے اوپر، ظلم ہے اولاد کے اوپر کہ ہم دنیوی کامیابی ان کو دیں اور آخرت میں ناکام کریں، چھوٹی زندگی میں کامیاب کریں، ہمیشہ کی باقی رہنے والی بڑی زندگی میں ناکام کریں۔ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے اولاد کے اوپر؟ دینی مجالس میں خود بھی آئیں، اولاد کو ملائیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک واعظ دیا، اس واعظ سے ہماری آنکھیں نم ہو گئی، دل لرز گئے۔ دینی مجالس میں یہ ہوتا ہے، جمعہ کے خطبات ہیں، دینی پروگرامز ہیں، خواتین کے لیے الگ سے دینی دروس ہوتے ہیں، ان میں گھر والوں کو بھیجیے، آپ آئیے اس کے اندر، چھوڑنا نہیں اس کو۔ ارے کیا ہو مولوی صاحب کا بیان 1 گھنٹے پر سر دکھنے لگتا ہے، ہاں لیکن آپ کا سر دکھتا ہے، لیکن زندگی اگر صحیح ہوتی ہے، ایک بات آپ کو کوئی لگ جائے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے، وہی بات آپ کی زندگی بدلنے والی ہو سکتی ہے، وہی بات آپ کو جنت میں لے جانے والی بن سکتی ہے۔ دینی مجالس کو چھوڑنا نہیں، دینی مجالس کو نہیں چھوڑنا۔ تیسری چیز، گھر کے ماحول کو صحیح کریں۔ بعض اوقات بچوں میں اخلاقی بگاڑ، ڈرگ ایڈکٹ کیوں بن رہے نوجوان، شراب کیوں پی رہے ہیں، باہر لفنگے بازی کیوں کر رہے، چوک میں جا کے کیوں بیٹھ رہے، گھر میں ٹینشن، باپ اور ماں دونوں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں۔ یہ مہنگائی کا شکایت کرتی ہے، وہ بولتا ہے میں اتنا کما کے لاتا ہوں، پیسہ جاتا کدھر ہے، پھر دونوں اتنا لڑتے رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا سر دکھنے لگتا ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت خراب ہے، گھر میں بیٹھو تو پھر دماغ ایک دم پکنے لگ جاتا ہے، آپس میں محبت کی بات نہیں، ہمدردی کی بات نہیں، پھر آپس کے جھگڑے کر کے ہم پہ غصہ نکالتے ہیں، کیا کر رہا تو یہاں پہ کتنا تیرے اوپر خرچ کر رہا ہوں، برباد کر رہا ہے پیسہ، بیٹیوں کے بارے میں بیٹو، پھر وہ باہر محبت اور ہمدردی ڈھونڈنے لگتے ہیں، مل جاتے ہیں ان کو ہمدردی کرنے والی، ان کی زندگی خراب کرنے والی۔ گھر کا ماحول اچھا بنائیے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے بچوں کی صحبت، اولاد کی صحبت دیکھیے، اخلاق بگڑ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے پانی آ رہا ہے۔ گھر تو اچھا ہے لیکن باہر جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے اخلاق اچھے نہیں۔ آپ اپنی اولاد کے دوستوں کو بھی دیکھیے، آپ اپنے دوستوں کو دیکھیے، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ اگر بگڑے ہوئے دوست ہوں گے تو اس میں بھی بگاڑ آئے گا، چاہے اچھا ہو، اچھائی سے برائی کی طرف بہت مشکل ہے، پانی نیچے سے اوپر جاتا کہ اوپر سے نیچے آتا، ڈھلان کی طرف ہی آتا ہے، زوال ہی ہوتا ہے، برائی کی طرف انسان آتا ہے، اچھائی کی طرف جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ برے دوست اگر ساتھ میں ہیں، اچھا بچہ بھی بگڑے گا۔ آپ کے دوست بگڑے ہوئے ہیں، آپ کے اندر خصلتیں ان کی آئیں گی، آپ کے اندر برائیاں آئیں گی۔ آپ بااخلاق لوگوں کے ساتھ رہیے، آپ بھی بااخلاق بولو گے، آپ کی زبان بھی صحیح ہوگی، آپ کے عمل بھی صحیح ہوگی۔ گالی دینے والوں میں جب آدمی بیٹھتا ہے، کبھی کبھی اس کے منہ سے بھی اچھے لوگوں کے بیچ میں گالی نکل آتی ہے، اچانک احساس ہوتا ہے کہ کیا بول دیا میں، کیوں؟ کیونکہ تو روز ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، آج ان کے ساتھ بیٹھ گیا غلطی سے، تو غلطی سے غلطی ہو گئی تیرے سے، اور شرمندہ ہوتا۔ جیسے لوگوں کے ساتھ تو رہے گا ویسے اثرات تیرے اندر آئیں گے، اور ایسے وقت میں عزت جائے گی جبکہ بہت بڑا نقصان ہوگا تیرا۔ یہ بھی یاد رکھ، دوست اچھے ہیں۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ ہمارے سماج میں کاؤنسلنگ کا سسٹم بھی ہونا چاہیے۔
بچوں میں اگر نوجوانوں میں خاص طور سے یا ایون شادی شدہ لوگوں میں بھی اخلاقی بگاڑ اگر آ رہا ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس طرح کے معاملات کو سمجھتے ہیں. بیوی شوہر کے معاملات بگڑ رہے، بچے بگڑ رہے، خاندانی نظام بگڑ رہا ہے، تو کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے سماج میں جو ہائیلی ٹرینڈ ہو اس معاملے میں کہ وہ چیزوں کو صحیح کرے، نصیحت کرے. ڈرگس کی طرف نوجوان جا رہا، بیڑی تمباکو میں جا رہا، اس کو چھڑانا ہے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور پورنوگرافی میں جا رہا ہے یا اور غلط کام کر رہا ہے، زنا میں چلا گیا ہے، اس کو بچانے کے لیے کوئی ہو ایسا جو اس کو نصیحت کر سکے. آپ اپنی اولاد کے دوستوں کو بھی دیکھیے، آپ اپنے دوستوں کو دیکھیے، جیسی سنگت ویسی رنگت. اگر بگڑے ہوئے دوست ہوں گے تو اس میں بھی بگاڑ آئے گا. چاہے اچھا ہو، اچھائی سے برائی کی طرف بہت مشکل ہے. پانی نیچے سے اوپر جاتا کہ اوپر سے نیچے آتا، ڈھلان کی طرف ہی آتا ہے، زوال ہی ہوتا ہے. برائی کی طرف انسان آتا ہے، اچھائی کی طرف جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. برے دوست اگر ساتھ میں ہیں، اچھا بچہ بھی بگڑے گا. آپ کے دوست بگڑے ہوئے ہیں، آپ کے اندر خصلتیں ان کی آئیں گی، آپ کے اندر برائی آئیں گی. آپ با اخلاق لوگوں کے ساتھ رہیے، آپ بھی با اخلاق بولو گے، آپ کی زبان بھی صحیح ہوگی، آپ کے عمل بھی صحیح ہوں گے. گالی دینے والوں میں جب آدمی بیٹھتا ہے، کبھی کبھی اس کے منہ سے بھی اچھے لوگوں کے بیچ میں گالی نکل آتی ہے. اچانک احساس ہوتا ہے کہ کیا بول دیا میں. کیوں؟ کیونکہ تو روز ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، آج ان کے ساتھ بیٹھ گیا غلطی سے، تو غلطی سے غلطی ہو گئی تیرے سے اور شرمندہ ہوتا. جیسے لوگوں کے ساتھ تو رہے گا ویسے اثرات تیرے اندر آئیں گے اور ایسے وقت میں عزت جائے گی جبکہ بہت بڑا نقصان ہوگا تیرا. یہ بھی یاد رکھ، دوست اچھے ہیں. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہمارے سماج میں کاؤنسلنگ کا سسٹم بھی ہونا چاہیے. بچوں میں اگر نوجوانوں میں خاص طور سے یا ایون شادی شدہ لوگوں میں بھی اخلاقی بگاڑ اگر آ رہا ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس طرح کے معاملات کو سمجھتے ہیں. بیوی شوہر کے معاملات بگڑ رہے، بچے بگڑ رہے، خاندانی نظام بگڑ رہا ہے، تو کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے سماج میں جو ہائیلی ٹرینڈ ہو اس معاملے میں کہ وہ چیزوں کو صحیح کرے، نصیحت کرے. ڈرگس کی طرف نوجوان جا رہا، بیڑی تمباکو میں جا رہا، اس کو چھڑانا ہے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور پورنوگرافی میں جا رہا ہے یا اور غلط کام کر رہا ہے، زنا میں چلا گیا ہے، اس کو بچانے کے لیے کوئی ہو ایسا جو اس کو نصیحت کر سکے، اس کی بات اس کو اپیل کرے. ایسا نہیں جو اس کو ایسا لگے ان سے بات کر کے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ میری ان کی فریکوینسی میچ ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ میرا ایشو ہی سمجھ نہیں پا رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اس کو سمجھے کہ واقعی اس کا زخم کہاں ہے اور دکرا کہاں پہ، بیماری کہاں ہے اور اس کے آثار کہاں ہیں. اصل بیماری پہ انگلی رکھنے والا آدمی ہونا چاہیے. ایسے لوگ اگر سماج میں ہوں گے تو ہمارے بد اخلاقی والے معاملہ چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا کسی دنیوی اعتبار سے برائیاں ہوں، ان سے نکالنا اور بچانا آسان ہوگا. اللہ رب العالمین ہم کو سمجھتا فرمائے. باتیں اور بہت ساری تھیں لیکن یہ اب دیکھیں ایک مثال اس میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ بات آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان آیا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں. اجازت کیا مانگ رہا ہے؟ کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے زنا کی. صحابہ غصے میں آنے لگے، ڈانٹا اس کو، کیا کہتا ہے؟ آپ نے چھوڑو اس کو. آپ نے اس کا قریب نزدیک بلایا اس کو، کہا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا نہیں. لوگ بھی نہیں پسند کرتے کہ ان کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے. تم یہ پسند کرو گے کہ ماں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے؟ کہا نہیں. لوگ بھی پسند نہیں کرتے اس کو. پسند کرو گے خالہ کے ساتھ؟ نہیں. پھوپھی کے ساتھ؟ نہیں. کہا لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. جب تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو لوگوں کے لیے بھی یہی بات پسند کرو، کیونکہ ان کی بہن کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ تم زنا کرو گے. تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور دوسروں کے لیے تم اجازت مانگ رہے. کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے. آپ نے ان کے لیے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی. اے اللہ اس کو تقویٰ سے نواز، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر، اس کو پاکیزگی عطا فرما، اس کے دل کو پاک کر. صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ کبھی وہ غلط طریقے سے کسی عورت کی طرف متوجہ نہیں. آپ چاہتے تو پٹائی کے لیے کہتے سب پیٹو اس کو، کیا یہ مجھ سے اجازت مانگتا زنا؟ اتنی عقل نہیں اس کو، یعنی غلط کام کی اجازت مانگنے آیا، ڈانٹ ڈپٹ کے مزید سے بھگایا نا اس کو، قریب کیا.
समझाया, नसीहत की और फिर भेजा, उसके लिए दुआ भी की। ये तरीका है, ये तरीका है। ऐसे लोग हमारे समाज में होने चाहिए जो नौजवानों को प्यार मोहब्बत से करीब करके उनको नसीहत करें, उनके दुख को, उनके टेंशन को समझे। कोई पसंद नहीं करता गलत पे जाने को, बाज़ औक़ात मजबूरी में भी जाता हो, उसको संभालना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाएं और हमारे समाज को बेहतर बनाएं और इस बेहतरी का जरिया हम सबको बनाएं। हमारे घरों को अल्लाह ताला गंदगी से, बदअखलाकी से, बुराइयों से महफूज फरमाएं। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। बात जरा लंबी होगी, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन उन्वान ऐसा है और इतनी सारी बातें आदमी किसको छोड़े, बाज़ औक़ात ये समझ में नहीं आता। हालांकि मैं बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत सारी बातें और भी थी। ये सवाल है कि आप देवबंदी से अहले हदीस कैसे और क्यों हुए? सुबह तक आपको बैठना पड़ेगा, वैसे ही इंसान का वक्त हो गया है। बस ये है कि हम लोगों को कुरान और सुन्नत की बातें सामने आई और ये बात तो दिल में बैठी हुई थी कि किताब और सुन्नत ही हक है, अल्लाह की बात सच्ची, रसूल की बात सच्ची। और फिर जो बातें हम जिनमें मुबतला थे उनमें से बहुत सारी बातें ऐसी थी जो किताब और सुन्नत से टकराती थी। जब हमने तहकीक की, देखा, तो मालूम हुआ कि ये बातें गलत हैं जिसमें हम थे, और कुरान और सुन्नत की बातें बिलाशुबा हक हैं। और फिर उलमा से भी बात की तो अहले हदीस उलमा की तरफ से इत्मीनान करने वाले जवाबात हमको मिले और किताबें ऐसी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मिले जिनके ज़रिए से हमको हिदायत मिली। तो अल्लाह ताला हम सबको मरने तक किताब और सुन्नत पर जमाए रखे और सलफ के मनहज पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। सवाल है कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो ध्यान नमाज में नहीं लगता, इधर उधर का ख्याल आता, मैं क्या करूँ? नमाज में ध्यान भटकना ये किसी एक इंसान के साथ नहीं, ये हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। और चाहे कितना ही इंसान ध्यान वाला हो, उमूमन ध्यान भटकता है, खुसूसन इस दौर में जबकि हमारा नोटिफिकेशन हमेशा ऑन होता है। तो ध्यान नमाज में जमा रहे, उसके लिए क्या किया जाए? नंबर 1, आदमी फर्ज नमाज के लिए अजान ही पर मस्जिद में रहे। हम आधा काम छोड़ के आते हैं, गाड़ी लगा दी बाहर, चाबी छोड़ा या जेब में है, गाड़ी में रह गई, अब पूरी नमाज खराब हो जाती है। हमारी ज़िंदगी सी दौड़ धूप वाली है। सही तरीका ये है कि अजान हुई, आदमी मस्जिद में आ गया, वज़ू किया सुकून के साथ, फरागत इस्तिंजा वगैरह से करने की कर ली, वज़ू करके आके सुन्नत वगैरह जो पढ़ ली, अब वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है। हम एक यानी समाज के हिस्से से या एक मशगले से निकल के फौरन नमाज में आ रहे हैं, तो वो पूरा जो है पंखा बंद भी किए तो घूमता रहता थोड़ी देर तक। तो आप दुनिया के जो मशागिल आपके हैं, जंप करके मस्जिद में आ गए आप फौरन, तो उसका कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, तो वो यहाँ नमाज में आता रहता है, चाहे तो बचा हुआ काम हो या आगे करने का काम हो। तो आप इतना वक्त अपने जहन को दें कि वो मस्जिद के माहौल में आए, नमाज के माहौल में आए और उसका दिल इसमें लगे, अपनी आखिरत को सोचे, अल्लाह के बारे में सोचे। फिर फर्ज नमाज में जब आप खड़े होंगे तो आपका दिल पूरी तरह से नमाज के लिए या बहुत ज़्यादा हद तक नमाज की तरफ मुतवज्जिह होगा। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हम नमाज में जो पढ़ते हैं उस पर ध्यान दें। सवाल ये पैदा होता है कि ध्यान दूँ किधर? तो अब जाहिर बात है कि ध्यान देने के लिए कुछ नहीं है, तो यही होगा कि मस्जिद की चटाई कब बदले, मुझे मालूम नहीं हुआ, ये पहले दूसरी थी अब दूसरी, ये डिज़ाइन सही कि नहीं, या इसमें चेहरा किसका दिख रहा है, देवी देवता का तो नहीं दिख रहा। यही होता है मस्जिद में अक्सर, नमाज नहीं जहन में चलता, या फिर तिजारत की और घर की और यहाँ वहाँ की, घर में क्या पक रहा है। आप जो पढ़ रहे हैं आपको समझता नहीं है, इस वजह से आपका ध्यान भी नहीं लगता है। जो सूरतें मोटी मोटी हम याद कर चुके हैं, नमाज में पढ़ते हैं, उसका तर्जमा अच्छे से समझ लें और उसको जोड़ दें अपने दिल में। इसी तरह से जो दुआएं अज़कार हम पढ़ते हैं उनको समझें, उसका तर्जमा याद रखें। अरबी अगर नहीं भी आती तो तर्जमा कम से कम आदमी अच्छे से याद रख सकता है। ये जब आप करोगे, जब आप उसको पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, आप उसके मानी पर ध्यान दें, और अगर ध्यान देते हैं तो आपका दिल उसमें लगेगा। 3, आप ये सोचें अल्लाह ताला मुझको देख रहा है और मेरी जुबान से निकलने वाले हर कलीमे को सुन रहा है। ये जो इस्तेहज़ार है, ये आपकी नमाज में अल्लाह की अज़मत के एहसास,
اور اس کے شوق اور اس کے قرب کی چاہت کے نتیجے میں آپ کا دھیان نماز میں لگائے گا۔ اور بھی باتیں ہیں لیکن 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں کافی ہیں۔ ٹھیک، اگر ہمارے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سترہ رکھ کر سامنے سے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم کو کسی نے سترہ بنا لیا ہے اور وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی آفس سے بڑی مشکل سے وقت نکال کے آیا اور نماز پڑھی اس نے اور جانے بھی تھا، دیکھا پیچھے کوئی بیٹھا ہوا، پھنس گیا ہے۔ تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہے یا نہیں کہ وہ جائے؟ اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ اٹھ کے جائے۔ نماز قطع کرنا حرام ہے، سامنے سے سمٹ کے چلے جانا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رات کی نماز میں جنازے کی طرح لیٹی رہتی تھی، جیسے جنازہ سامنے رکھا جاتا ہے سامنے رہتی تھی۔ جب آپ سجدہ کرنا چاہتے تھے تو پاؤں اپنے سمیٹ لیتی تھی۔ معلوم ہوا کہ کسی کے سامنے سے آدمی اگر سمیٹ کے ہٹ جائے تو اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں، سترہ لینا اس کی ذمہ داری، دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر رکھ دیتا ہے کچھ تو اچھی بات ہے، یہ اس کے اوپر احسان ہے لیکن اس پر لازم نہیں ہے، ورنہ جتنا نماز کے سلام کے لیے انتظار کر لیتا سترہ ڈھونڈنے میں ٹائم جائے گا اس کا۔ وہی سوال ہے، وہی سوال ہے، یہ بھی وہی سوال ہو چکا ہے۔ سوال ہے کہ بنا کسی ڈر کے، بنا کسی پریشانی کے نارمل ڈیز میں جاب پہ نماز جمع کر سکتے ہیں؟ بچنا چاہیے۔ راجح قول اس میں یہی ہے کہ بلا کسی عذر کے 2 فرض نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت سخت بارش ہو رہی ہو اور کچھ بھیگنے کا ڈر ہو اور بیماری کا ڈر ہو یا اس طرح کے کچھ حالات ہوں، خوف کے، نقصان کے، ضرر کے، یہ سفر میں تو ویسے بھی جمع تو ہے، لیکن حضر میں جب تک کہ واقعی کوئی عذر نہ ہو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ کیا جو عورتیں سوشل میڈیا پر بانقاب رہ کر دین کی باتیں کرتے ہیں، ایسا عمل کیسا ہے؟ گھر میں کریں، گھر کا جو میڈیا آپ کا سوشل میڈیا ہے اس دائرے میں کام کریں۔ موبائل فون کے ذریعے سے سوشل میڈیا میں آ کے عورتوں کا، چاہے وہ پردے میں ہوں، یہ ان کا آ کے اس پر دینی خطابات وغیرہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کی مکلف نہیں۔ ان کا اپنا دائرہ، ان کے آس پاس کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا گھر نہیں، آپ کے اطراف جو خواتین ہیں، اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے، اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے، علماء کی طرف سے آپ کے لیے اجازت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کی بستی کی عورتیں، ان کو لے کر آپ دینی کچھ اجتماعات اور دینی دروس کا نظام بنائیں، اہل علم کی ماتحتی میں، اپنے طور پر بھی نہیں بلکہ علماء کی ماتحتی میں آپ ایسا کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ایک آدمی کے لیے اس کے انہیں دیکھے یا سننا کیسا ہے؟ جب وہ آئیں گی تو آپ کیسا کسی کو روک پائیں گے؟ اچھا، عورتیں آ بھی رہیں گی، آئیں گی بھی اس میں اور کاجل بھی لگایا ہوا ہے اور ساری چیزیں آپ کر رہی ہیں اور پردہ ہے، یہ کون سا پردہ ہے بھائی؟ اور آپ کی آواز بھی سریلی ہے، ہاں، جیسے شوہر کے ساتھ بات نہیں ویسی پبلک کے ساتھ بات ہے آپ کی، تو یہ کیسی دعوت ہوگی؟ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، اچھی ہماری بہنیں بھی ہیں جو ٹھیک ٹھاک بات کرتی ہیں اور پردہ بھی کرتی ہیں، لیکن یہ فتنہ ہے، یہ مصیبت کا دروازہ ہے، آج ٹھیک ہے، کل اس سے کوئی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اپنے دائرے کو خواتین تک محدود رکھیں، بچوں تک محدود رکھیں، یہ زیادہ اچھا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور بقدر ضرورت اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن میڈیا میں آ کے عورتوں کا دینی خطابات کرنا مناسب نہیں ہے۔ لمبا ہے، سوال کر رہے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں کسی میت کی نماز جنازہ مسنون نہیں ہوئی ہے، غیر مسنون، جیسے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، اگر اس کی نماز جنازہ غیر مسنون طریقے سے کہیں پڑھی گئی ہے، گویا کہ اس کی نماز جنازہ ہوئی نہیں، تو دوسری جگہ پڑھ سکتے ہیں پھر سے؟ سوال ہے کہ
نجاشی کی جنازے کی نماز دور دیش سے پڑھی تھی، اسی طرح سے ہمارے بہت سے ریلیٹیوز ہیں جن کی جنازے کی نماز تو پڑھائی گئی ہے، لیکن اس طریقے سے پڑھائی گئی تھی کہ بنا سورۃ الفاتحہ کے، تو کیا ان مرحوموں کی بھی جنازے کی نماز دوبارہ پڑھائی جا سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اختلافی مسائل جو ہیں علماء کے درمیان، اس میں اہل علم نے بات نہیں کہی ہے کہ پھر سے پڑھنا چاہیے۔ ہاں صحیح بات یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اور چاہے وہ جنازے کی نماز ہو یا فرض نمازیں ہوں یا کوئی بھی نماز ہو، ان میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر اجتہادی اختلافات کی وجہ سے کچھ ایسے اختلاف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض علماء نے ایک عمل کیا، دوسرے نے دوسرا عمل کیا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ پھر سے عمل دہرایا جائے۔ تو جتنے لوگ آج سے پہلے چلے گئے ان سب کی جنازے کی نماز سارے رشتہ داروں کی پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جن کی نماز نہیں ہوئی، اگر کسی رشتہ دار کی جنازے کے سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی اور اس کو دفن کر دیا گیا، تو پھر ایسی صورت میں اس کی جنازے کی نماز بعد میں بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں تفصیلات علماء نے ذکر کی کہ کتنے دن میں پڑھی جا سکتی ہے، اس کا یہ مقام نہیں ہے، اس کو اہل علم کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ شیخ الالبانی کی کتاب ہے احکام الجنائز، یا اسی طرح سے مختصر احکام الجنائز ہے، ان دونوں کتابوں میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے میں کیا تفصیل ہے۔ لیکن یہ کہ جس کی جنازے کی نماز ہو گئی اس کی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ سوالات کے جوابات نہیں دیے جا سکے تو ذمہ داروں سے ناراض نہ ہو، بعد میں جھگڑا نہ کریں میرے جواب کیوں نہیں دیے۔ وہ بیچارے وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ اتنے وقت میں کیا کیا نپٹائیں، انہوں نے اول تو وقت ہی زیادہ لے لیا اور دوسرے ان کو مصیبت میں ڈال دیا کہ کیا سوال لیں اور کیا نہ لیں۔ اور کتنا بھی آپ وقت رکھیں سوالات کے لیے، بیٹھے بیٹھے آدمی کو سوال ذہن میں آتا ہے اس دوران اور پھر وہ سوال لکھ کے بھیجتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا ہے کبھی۔ تو جتنے جوابات دیے جا سکیں ٹھیک، اور اگر نہیں دیے جا سکے تو اس کو میری کوتاہی آپ سمجھیں، کسی اور کی نہیں۔ سوال ہے کہ کچھ مہینوں میں میری شادی ہونے والی ہے، میں سادگی سے شادی مسجد میں کرنا چاہتا ہوں، پر وہ نہیں مان رہے۔ وہ کا مطلب کون؟ وہ نہیں مان رہے، انہیں کیسے سمجھائیں؟ ان کے والد کو سمجھائیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ سے مراد بیوی ہے یا کون ہے، اس میں نہیں بتایا گیا کہ کون ہے۔ اگر اس سے مراد ماں باپ ہیں تو آپ بتائیں کہ اچھا نکاح وہ ہے جس میں فضول خرچی نہ ہو اور جس میں کم خرچ میں نکاح ہو جائے۔ یہ کیا عقل مندی ہے کہ انسان نکاح کے دن ہی سارا خرچ کر لے اور بعد میں نکاح کے بعد بیوی کے لیے خرچ کرے، اس کے پاس پیسے نہ ہو۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ سیدھا سادہ نکاح کر لیں، اس میں برکت ہوتی ہے۔ فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کس کو بننا ہے اس کا بھائی؟ سوچ لے۔ تو اگر لڑکی والے نہیں مان رہے ہیں ان کو سمجھائیں کہ سنت طریقے سے ہی نکاح ہونا چاہیے اور سادہ نکاح اسلام میں کیا جاتا ہے، فضول خرچی نہیں، ناچ گانے نہیں اور اس طرح کی کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے ولیمہ آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں، زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی پردے کا لحاظ ہونا چاہیے، ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے، بے وجہ کی فضول خرچی اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب کیسے سمجھائیں؟ کسی عالم سے ملائیں، کسی عالم سے ملائیں تاکہ ان کی بات سمجھ میں آئے۔ سوال ہے کہ زندگی کے مشکل حالات میں رزق کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ رزق کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اس لیے کہ رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ دوسرے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے مانگنے پر۔ تیسری چیز یہ کہ حلال طریقے سے رزق کمانا چاہیے اور شروع کی تکلیف برداشت کرنا چاہیے، وہ امتحان ہوتی ہے، وہ برکت سے پہلے دروازہ کھولنے کی تکلیف ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ بعد میں عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے رزق کے لیے آدمی ایسے راستوں کو اپنائیں جس میں کم محنت کر کے زیادہ مل سکتا ہے لیکن حرام نہ ہو، تو یہ زیادہ بڑی عقل مندی ہے۔ اور اسی طرح سے اور اسباب نماز کا اہتمام رزق کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رزق کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے سچ بول کے تجارت کرنا، دھوکہ نہیں دینا، یہ بھی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔
سوال ہے کہ موبائل فون کا صحیح استعمال کیسے کریں، اس کی لمٹس کیا ہونی چاہیے؟ اس کی لمٹس یہ ہے کہ ہم حرام اور غیر ضروری سے بچیں۔ شارٹ اینڈ سویٹ اس کا جواب کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، حرام اور غیر ضروری۔ تو حرام سے بچنا ہے تو واضح ہے، غیر ضروری کی کیا بات ہے؟ دلیل کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں جو اس کے مقصد سے جڑی ہوئی نہ ہو۔ آپ دیکھیں کتنا ضروری ہے، آپ نیند کھلنے کے بعد 1 گھنٹہ تو فیس بک اور واٹس ایپ چیک کرنے میں بستر میں ہی جاتا، اس کے بعد دانت گھستا ہے اٹھ کے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت اس کو لے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں، جنازے میں موبائل، ہاں ڈاکٹر کے پاس انتظار میں موبائل، دسترخوان پہ ابھی تک نہیں آیا موبائل۔ یہ کیا ہے؟ اس کی بجائے آپ اس میں قرآن پڑھیے، اس میں دعائیں یاد کیجیے، کچھ نہیں تو نہیں، بیان لگائیے کسی عالم کا، سب سنیں گے بیٹھ کے، اس میں قرأت سنیے آپ۔ یہ بھی نہیں کہ لگا کے اس کو آپ چھوڑ دیں اور کوئی بھی نہیں سن رہا، یہ بھی غلط ہے۔ قرأت لگا کے بعض اوقات لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہیں سن رہا اور باتیں آپس میں کر رہے ہیں، وہ بیک گراؤنڈ میوزک نہیں ہے، اس کی عزت کرنا چاہیے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح سے علماء کے خطابات سے نہیں بولے گھر میں برکت آتی ہے تو آپ لگا کے چھوڑ دیے اور آپ اپنا ڈسکشن کر رہے ہیں، تو برکت کے لیے قرآن آپ ایسا لگاتے ہیں، یہ قرآن کی بے حرمتی کہ کوئی بھی نہ سنے اور اس کو لگا دیا جائے، تو میوزک نہیں ہے، وہ قرآن ہے۔ اسی طرح سے سوال ہے کہ روٹھے ہوئے اللہ کو کیسے منائیں؟ روٹھے ہوئے اللہ کو منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے روئیں، دھوئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، اللہ کے آگے اپنی ذلت کا اقرار کریں، اللہ میں نالائق ہوں، نکما ہوں، لیکن جو بھی وہ تیرا بندہ ہو، اے اللہ معاف کر دے، تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر، تو رحم کرنے والا ہے، مجھ کو معاف کر دے، معافی مانگیں، یہ پہلا قدم ہے۔ پھر اس کے بعد معلوم کریں کتاب و سنت میں کیسی زندگی سکھائی گئی ہے، ویسا جینے کی کوشش کریں، جتنا اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے ویسا بننے کی کوشش کریں، ایسے اللہ مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزاری کرو۔ کیوں اللہ عذاب دے گا تم کو؟ یعنی ایمان اور شکر گزاری زندگی میں ہونا چاہیے۔ کیا لڑکیوں کو جاب پہ بھیجنا جائز ہے اور برتھ ڈے پارٹی میں بھیجنا جائز ہے؟ نمبر 1، لڑکیاں ایسے جاب پہ جا سکتی ہیں جہاں صرف پردے کا نظام ہو، عورتیں ہوں اور کمائی حلال ہو، اس کے لیے حرام کچھ کرنا نہ پڑے، اور مردوں کے ساتھ میں اس طرح سے مکس اپ ہو جانا کہ وہ اپنی دینداری کھو دیں، اگر ایسا خطرہ ہے نہیں جانا چاہیے۔ اور برتھ ڈے پارٹی منانا ہی صحیح نہیں تو اس میں بھیجنا کیسے صحیح ہوگا؟ برتھ ڈے منانا اسلام میں نہیں، یہ جاہلیت کی رسموں میں سے ایک رسم ہے۔ کیا بسم اللہ کر کے کھانا جس پر جادو کرا ہوا ہے کھا سکتے ہیں کیا؟ آپ کو معلوم ہے جادو کیا ہے تو مت کھائیے، اور آپ کو نہیں معلوم ہے تو اللہ پہ توکل کیجئے، اور اگر کھانا حلال ہے تو کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا بے حیا مسلم عورت بھی سیدھے جہنم میں جائے گی جیسا کہ حدیث بیان کی گئی کلمہ گو ہونے کے باوجود؟ ہاں، بعض لوگ وہ ہوں گے جو ایمان کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ترمذی کی، یعذب اہل التوحید فی النار حتی یکونوا فیہا حمما ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، کہ بعض اہل توحید بھی جہنم میں جائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے، پھر اس میں سے نکالے جائیں گے اللہ کی رحمت کی بنیاد پر اور جنت میں ڈالے جائیں گے۔ تو بعض لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن توحید کی وجہ سے نکالے جائیں گے۔ لیکن کیوں جائیں جہنم میں؟ تھوڑی دیر کے لیے آدمی بھٹی میں جانے کے لیے تیار ہے، بیکری کی اینٹ کی بھٹی میں جانے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ انگلی موم بتی پہ دینے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ تو پورا جہنم میں جانے کو تیار ہے، کیوں جائے آدمی؟ سوال ہے کہ ٹیچرز ڈے سیلیبریشن پرمیسیبل ہے یا نہیں ہے؟ اسلام میں ایسی کوئی عید نہیں ہے جو قرآن سنت میں نہیں ہے، اس لیے فادرز ڈے، مدرز ڈے، ٹیچرز ڈے
डॉक्टर्स डे हाँ पेशेंट्स डे, कोई इस तरह का डे नहीं है, इस तरह से मनाना इस्लाम में नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें मनाई जाती हैं और हमारे टीचर्स ऐसे स्कूलों में टीचर होते हैं, तो क्या करें। तो ऐसे वक्त में जितना अपने आप को बचा सकते हैं बचाएं। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, ऐसी कोई चीज़ न करें जो सराहतन किताब और सुन्नत के खिलाफ हो। स्कूल जाएं उस दिन, लेकिन अगर न भी जाएं तो चलेगा, अगर बीमार हैं तो नहीं जा सकते हैं, तो जो भी रास्ता निकालना है निकालें। अगर जाना ही पड़े तो उसमें हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करें, बंदा जितना बच सकता है बचे बुराइयों से, खास करके ऐसे मुल्कों में जहाँ पर बहुत सारे मुनकरात होते हैं और आदमी यहाँ हो वहाँ हो कहीं भी हो कुछ न कुछ तो उसको धुआं लगने वाला है। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाएं और तकवा के साथ ज़िंदगी गुजारने की हम सबको तौफीक अता फरमाएं। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।